دھانی آنچل از قلم زرش نور مکمل ناول۔ ہر طرف سناٹوں کا راج تھا۔ رات کی تاریکی میں دو ہیولے تیز تیز قدم اٹھاتے آگے بڑھ رہے تھے۔ رات کی تاریکی میں وہ دونوں رات کا ہی حصہ لگ رہے تھے۔ بھابھی جلدی چلیے، اگر سیفی بھیا آ گئے تو ہماری خیر نہیں ہے۔ مشال، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آؤ لوٹ چلیں۔ بھابھی، اب تو صرف 2 منٹ کی دوری ہے، اب ہم ایسے ہی واپس نہیں جائیں گے۔ مشال، اگر اس نے ہماری بات نہ مانی تو ہم کیا کریں گے؟ بلیک ابائے میں دونوں کی صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ دونوں اس وقت ڈر، خوف اور بے یقینی جیسی صورتحال سے دوچار تھیں۔ نہ جانے جس کے پاس مدد کے لیے جا رہے ہیں وہ ان کی مدد کرے گا بھی کہ نہیں۔ آخر وہ بھی تو سیفی کا سب سے اچھا دوست اور اس کا چودھری صاحب تھا۔ جس پر سیفی آنکھیں بند کر کے یقین کرتا تھا۔ کیا وہ آج ان دونوں کی وجہ سے سیفی سے جھوٹ بولے گا؟ اب دونوں کے قدم سست پڑ گئے تھے۔ سامنے ہی چودھری اذلان کا ڈیرا تھا۔ جس وقت سارا گاؤں اندھیرے میں ڈوبا سو رہا تھا، اس وقت اس ڈیرے پر دن کا سا سما تھا۔ مشال اعتماد سے چل رہی تھی، جبکہ اس کے پیچھے چلتی اریبہ کو اپنے پیروں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ڈیرے کے پاس پہنچ کر سامنے کھڑے گارڈز کو مشال نے اذلان چودھری سے ملنے کو کہا، تو ان دونوں نے سر سے پیر تک ان دونوں کو دیکھا۔ کیوں ملنا ہے؟ کچھ کام ہے۔ ان میں سے ایک گارڈ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر آیا اور ان دونوں کے لیے گیٹ اوپن کروا دیا۔ اندر ایک اور آدمی کھڑا تھا۔ اس نے ان دونوں کو سامنے موجود کمروں میں سے ایک کمرے میں جانے کو کہا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئیں تو اذلان چودھری کروفر سے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ وہ اپنے پیچھے کھڑے اپنے خاص آدمی پاشا کو موبائل پر کچھ دکھا رہا تھا۔ ان دونوں کے اندر داخل ہونے پر اس نے بغیر دیکھے ان دونوں کو ہاتھ کے اشارے سے سامنے پڑی چارپائی پر بیٹھنے کو کہا۔ مشال اور اریبہ آج پہلی بار اذلان چودھری کو دیکھ رہی تھی، جو کہ بلیک قمیض شلوار میں ملبوس، گلے میں گرے چادر ڈالے بے نیاز سا بیٹھا تھا۔ بولیے، کیا مسئلہ ہے جو اس وقت آپ لوگوں کو یہاں آنا پڑا؟ مشال نے اریبہ کو بولنے کا اشارہ کیا۔ اریبہ نے کامتی آواز میں بولنا شروع کیا۔ میں سیف منصور کی منقو ہوں۔ کل آپ نے جس شخص کو ہمارے گھر کے قریب سے پکڑ کر لائے ہیں، جس کے بارے میں سیف نے بتایا کہ وہ کسی لڑکی کے پیچھے ساتھ والے گاؤں سے آیا، وہ لڑکی میں ہوں۔ میرا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں، وہ مجھے اور میری ماں کو وہاں تنگ کرتا تھا، اس لیے ہم لوگ وہ گاؤں چھوڑ کر یہاں چلے آئے۔ لیکن میں چاہتی ہوں اس بات کا سیف کو نہ پتہ چلے۔ کیوں؟ اس کے کیوں کے جواب میں اریبہ خاموش ہو گئی۔ کیونکہ اس شخص کے پاس میری کسی شادی میں کھینچی گئی تصویریں ہیں، اور اگر اس نے سیف کو وہ دکھا دیں تو وہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ اب وہ کچھ بھی نہ بولا۔ جب ان کے درمیان خاموشی کے سلسلے نے طول پکڑا تو مشال بولی، چلو بھابھی چلیں۔ اس نے غصے سے بھری نظر اذلان چودھری پر ڈالی۔ وہ سمجھ گئی وہ ان کی مدد نہیں کرے گا۔ اس کی آواز پر اذلان چودھری نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جو دوسری لڑکی کا ہاتھ پکڑے اسے چلنے کے لیے بول رہی تھی۔ اذلان چودھری نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اس لڑکی پر جما دی۔ پاشا، ان لوگوں کو ان کے گھر تک چھوڑ کر آؤ۔ مشال غصے میں اریبہ کو کھینچتی ہوئی وہاں سے لے گئی۔ واپسی کا سفر پاشا کی موجودگی کی وجہ سے خاموشی میں کٹا۔ گھر کا تالا کھول کر وہ اندر داخل ہوئی تو اریبہ چارپائی پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مشال عبایا اتار کر اس کے برابر بیٹھ گئی۔ بھابھی، آپ پریشان نہ ہوں، میں بھائی کو سمجھا لوں گی۔
اریبہ نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ میرا یقین نہیں کرے گا۔ آپ ایسے ہی وہمی ہو رہی ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ تم پہلے مجھے نہ یہ آپ جناب کہنا چھوڑ دو۔ نہ جی نہ، میں نے تو آج کے بعد بھابھی ہی کہنا ہے۔ مجھے سیفی بھیا کی طرف سے سخت قسم کے آرڈر آئے ہوئے ہیں کہ چونکہ آپ محترمہ مجھ سے عمر میں پورے 3 سال بڑی ہیں، اس لیے مجھے آپ کو ادب سے بلانا ہے۔ تبھی اندر سے سکینہ آنٹی کے کھانسنے کی آواز آئی تو مشال روتی اریبہ پر ایک نظر ڈال کر اندر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ گلاس میں پانی ڈال کر انہیں سہارا دے کر گلاس ان کے لبوں سے لگایا۔ حلق میں پانی جاتے ہی ان کا کھانسی کا دورہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے ایک تشکر بھری نظر مشال پر ڈالی اور آنکھیں موند لیں۔ دروازے پہ دستک کی آواز سن کر مشال باہر آئی تو اریبہ دروازہ کھولے کھڑی تھی، جبکہ سامنے سیف منصور کھڑا تھا۔ مشال کو بھیجو۔ اس کی بات سن کر مشال پہلے ہی باہر آ گئی اور اریبہ کو گلے لگا کر باہر آ کر سیف کی گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ اس کے پیچھے آتا سیف واپس پلٹ کر دروازے تک گیا جہاں اریبہ کھڑی انہیں جاتا دیکھ رہی تھی۔ سنو، سیف کی آواز پر اریبہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم روتی رہی ہو؟ اس کی بات پر اس نے نظریں چرا لی۔ نہیں 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 تو، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ اس کی بات پر وہ گردن اسپات میں ہلاتا ہوا گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا، اس پر ایک الوداعی نظر ڈالی اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ پاشا؟ جی چھوٹے چودھری، یہ دوسری لڑکی سیف کی بہن تھی؟ جی چودھری جی۔ پاشا مؤدب بنا کھڑا تھا۔ نام کیا ہے؟ مشال۔ آج کے بعد یہ نام کسی کی زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ پاشا بات سمجھتا ہوا اسبات میں سر ہلا گیا۔ سامیہ چودھری شہر سے MBBS کر کے لوٹی تھی۔ وہ اذلان چودھری کی بچپن کی منگ ہے، شجاع چودھری اور زارا کی اکلوتی لاڈلی بیٹی، ناز و نم سے پلی بڑھی، انتہا کی خودسر اور منہ پھٹ، لیکن اذلان چودھری کے لیے اس کی محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ اس لیے فیصلہ ہوا تھا کہ اس بار وہ گھر لوٹے گی تو دھوم دھام سے ان کی شادی کر دی جائے گی۔ وہ جب بھی حویلی آتی تھی ہر طرف رونق ہو جاتی تھی۔ اذلان چودھری کی دادی ثریا بیگم بہت ہی خود پسند عورت تھی۔ گاؤں کے لوگوں کی اوقات سے اس کی نظر میں 2 کوڑی کی بھی نہیں تھی۔ جب دل چاہے کسی بھی گھر کی عورت کو بلا کر اپنے گھر کا کام کروا لو، اور ساتھ میں یہ ہاتھ پہ کچھ رکھتے ہوئے 100 باتیں بھی سنانا۔ اپنے ملازموں کو تو وہ منہ ہی نہیں لگاتی تھی۔ سامیہ چودھری اور اذلان چودھری میں بھی اپنی دادی کا عکس صاف نظر آتا تھا۔ اس وقت سب لوگ اذلان کی دادی، جنہیں سب بھی جان کہہ کر پکارتے تھے، سب لوگ ان کے کمرے میں موجود تھے۔ اذلان چودھری بھی معمول کی طرح اماں بی کے کمرے میں آیا، لیکن پہلے ہی موڑ پر سامیہ سے ٹکرا گیا، جو اسے سامنے دیکھ کر شرما کر گھبرا کر کھڑی سی ہو گئی تھی۔ اذلان چودھری سلام کر کے بی جان کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری طرف ہمیشہ کی طرح اس کے روڈ رویے پر سامیہ کا پارا ہائی ہو چکا تھا اور وہ وہاں سے واک آؤٹ کر چکی تھی۔ اذلان چودھری میں بگڑے ہوئے رئیس زادوں والی تمام باتیں موجود ہیں۔ اذلان چودھری حاکم علی کا لاڈلا پوتا ہے، ان کے لاڈلے بیٹے سکندر چودھری کا بیٹا۔ سکندر چودھری اور شجاع چودھری اور اذلان چودھری اس وقت حکم علی چودھری کے کمرے میں موجود تھے۔ بابا، آپ نے اذلان کو بہت چھوٹ دے رکھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کل اس نے میرے دوست کے بیٹے کو بہت بری طرح سے مارا پیٹا ہے۔ آج اس کے پاس کال آئی تھی، وہ بہت ناراض ہے۔ حاکم علی نے اذلان کی طرف دیکھا۔ اذلان بیٹا، بولو، باپ کو جواب دو، کیوں کیا ہے آپ نے ایسا؟ داجی، اس نے ہمارے گاؤں کی لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ سکندر، سن لیا ہے؟ اپنے دوست کو بتانا کہ آج کے بعد اگر اس کے بیٹے نے ایسی کوئی حرکت کی تو وہ یہاں سے زندہ نہیں جائے گا۔ بابا، آپ بیجا اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ حکم علی نے ایک نظر اذلان پر ڈالی۔
تم دونوں تو پتہ نہیں کس پر چلے گئے ہو، لیکن میرا پوتا میرا غرور ہے، اور ہاں میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس بار سامیہ اور ازلان کی باقاعدہ منگنی کر لیتے ہیں، اور پھر الیکشن کے بعد شادی بھی ہو جائے گی۔ ان کی اس بات پر سکندر اور شجاع خوش ہو گئے، جبکہ ازلان کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے اٹھ کر چل دیا۔ سامیہ چودھری کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوگی ازلان منع کر دے گا، لیکن اس کا چپ چاپ مان جانا اس کے لیے بہت ہی خوش کن تھا۔ مشال گاؤں کی پگڈنڈی پر پہنچی تو سامنے ہی چودھری ازلان کھڑا تھا، جبکہ اس کے آدمی پاشا نے ایک لڑکے کو زودو کوب کیا ہوا تھا۔ مشال ایک درخت کی اوٹ میں ہو گئی۔ چودھری ازلان گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ پھونک رہا تھا۔ وہ وہاں ایسے کھڑا تھا جیسے اس کے سامنے ہو رہے منظر سے وہ قطعاً بے خبر ہے۔ مشال نے اب اس سے نظریں ہٹائے پاشا کی کاروائی ملاحظہ کرنے لگی۔ پاشا نے اس لڑکے کی گردن پر چاقو رکھا تو مشال دونوں آنکھیں میچ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے کچھ بھی نہیں تھا، ازلان چودھری کی گاڑی کے سوا۔ مشال نے چاروں طرف دیکھا لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ وہ جانے کے لیے مڑی تو کسی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ اس شخص کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ زرد پڑ گئی۔ وہ منہ میں سگریٹ دبائے ہوئے ہاتھوں میں پسٹل تھامے اسے چیک کر رہا تھا۔ مشال کے دیکھنے پر اس نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا کر رہی ہو یہاں تم؟ کچھ نہیں۔ اس نے ایک تیز نظر مشال کے چہرے پر ڈالی۔ تو پھر نکلو اپنے گھر کی طرف، اور آج کے بعد اس رستے سے نہیں جانا۔ وہ اسے تنبیہ لہجے میں وارننگ دے رہا تھا۔ مشال نے اپنی چادر ٹھیک کی اور گھر کی طرف بھاگنے کے انداز میں چلنے لگی۔ پیچھے کھڑے ازلان چودھری کے چہرے پر اس کی گھبراہٹ دیکھ کر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ پاشا؟ جی چودھری صاحب۔ ازلان چودھری کو یہ لڑکی چاہیے، بس ایک رات کے لیے۔ حکم کی تعمیل ہوگی چودھری جی۔ ازلان ہاتھ میں سے آدھا جلا سگریٹ پھینکتا ہوا وہاں سے چل دیا۔ سیف آج پھر گھر نہیں آیا تھا۔ مشال کب سے اس کے انتظار میں چکر کاٹ رہی تھی۔ وہ جب بھی کہیں جاتا اسے بتا کر جاتا تاکہ وہ گھر میں اکیلی نہ رہے۔ اب رات کے 9 بجنے والے تھے لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں بیٹھی تھی تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ مشال نے سیفی کا سوچ کر دروازہ جا کر کھول دیا، لیکن سامنے پاشا کھڑا تھا۔ مشال دروازے کی اوٹ میں ہو گئی۔ تم آؤ میرے ساتھ چلو، سیفی کو گولی لگی ہے، اس نے تمہیں بلایا ہے۔ مشال کا تو بھائی کا نام سن کر جیسے حواس قابو ہی میں نہ رہے۔ وہ آنسو بہاتی جلدی سے اندر سے چادر لے کر دروازے کو تالا لگا کر باہر نکل آئی۔ پاشا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے کے تھوڑی دیر بعد اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، لیکن وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر دیکھا تو پاشا کی جگہ وہاں کوئی اور تھا، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی اس کا دماغ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ اس کو جس وقت ہوش آیا اس نے خود کو نرم گرم بستر میں پایا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور دروازے کی طرف بھاگی، لیکن وہ لاک تھا۔ کافی دیر دروازہ پیٹنے پر بھی جب باہر سے کوئی آواز نہ آئی تو مشال وہیں بیٹھ گئی اور گھٹنوں پر سر رکھ کر بے آواز رونے لگی۔ اسے رہ رہ کر سیف کا خیال آ رہا تھا، نہ جانے وہ کہاں تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور ازلان چودھری چہرے پر شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر مشال کا فشار خون بڑھا اور وہ چیل کی طرح اس پر جھپٹی۔ اس کے منہ پر ناخنوں سے وار کرنے کے بعد اس نے اس کا گریبان پکڑ لیا، لیکن اب وہ سنبھل چکا تھا۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط گرفت میں لیا اور اسے دروازے کے ساتھ پن کر دیا۔ غصے سے مشال کا چہرہ لال پڑ گیا۔ اس نے پوری طاقت لگا کر اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروائے اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے زوردار دھکا دیا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ایک آنچ بھی نہیں ہلا۔ اس نے ایک گہری نظر مشال پر ڈالی۔ مشال کا دل کیا اس کی آنکھیں نوچ لے۔ مشال نے اسے تھوڑا سا پیچھے ہٹتے دیکھ کر اس کی سائڈ سے نکلی اور اس سے پہلے ازلان کچھ سمجھتا اس نے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر سے ایک بھاری
واز اٹھایا اور کھینچ کے سامنے موجود شیشے پہ مارا، جس سے شیشہ کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ واز ہاتھ سے پھینک کر اس نے شیشے کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا۔ اگر میری طرف ایک اور قدم بڑھایا تو میں خود کو ختم کر دوں گی۔ اس دوران مشال کی چادر کہیں گر گئی، اس کے سنہری بال بکھر گئے، اس کا سراپا نمایاں ہو گیا، جو اذلان چودھری کے جذبات کو بڑھاوے دے رہا تھا۔ لیکن اس نے غور کیا کہ اس کے آنسو اس کی گالوں پر لڑی کی طرح گر رہے تھے۔ اذلان چودھری نے آگے بڑھ کر چادر اٹھائی اور دور ہی سے اس کی طرف اچھالی۔ مشال نے جلدی سے چادر لے کر اپنے گرد لپیٹ لی، لیکن اس دوران اس کا دھیان بٹا اور اذلان چودھری اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے اس کا شیشے والا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک جھٹکا دیا اور شیشہ دور جا گرا۔ اس نے مشال کے بالوں کو ایک زوردار جھٹکا دیا، جس سے مشال کی دبی دبی سی چیخیں نکلی۔ مشال نے اسے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن سب بے سود رہا۔ اس دوران مشال کے گلے میں پڑا ہارٹ شیپ والا لاکٹ کھولا اور اس میں سے سیف کی تصویر اذلان کی آنکھوں کے آگے لہرائی تو اس نے دھکا دے کر مشال کو بیڈ پر پھینکا۔ اس سے پہلے مشال کچھ سمجھتی وہ بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ جلدی سے باہر آ جاؤ تاکہ تمہارے گھر چھوڑ آؤں۔ پیچھے مشال حیرت کا بت بنے اسے دیکھنے لگی۔ اذلان شاہ نے روتی دھوتی مشال کو جھنجھلا کر دیکھا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ چھوڑ تو رہا ہوں تمہیں تمہارے گھر۔ مشال نے ایک نظر اس کٹھور شخص پر ڈالی۔ اس کی اس شخص سے نفرت میں کہیں زیادہ اضافہ ہوا، جبکہ اذلان شاہ اپنی بدلتی حالت پر خود ہی جھنجھلایا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ لڑکی اس کے حواسوں پر چھا رہی ہے۔ اس نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالی۔ بلیک چادر میں اس کی دودھیا رنگت کچھ اور ہی نمایاں ہو رہی تھی۔ اذلان شاہ نے اپنی نظریں پھیلی، مبادا اسے چھوڑنے کا فیصلہ وہ بدل نہ دے۔ اسے گھر کے دروازے پر اتار کر زن سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اسے اب اپنے آپ سے وحشت ہو رہی تھی۔ اس نے بہت لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزاری تھی، لیکن ان کی مرضی سے۔ اسے لگا تھا وہ اسے بھی منا لے گا، لیکن یہ لڑکی تو جنگلی بلی تھی جس نے اسے نوچنا شروع کر دیا۔ کافی دیر گاڑی کو ایسے ہی دوڑاتے ایک جگہ پر اس نے گاڑی روکی اور سگریٹ سلگا کر مرر میں اپنا منہ اور گلے پر موجود مشال کے ناخنوں کے نشان دیکھنے لگا۔ جنگلی بلی، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ اس کا دلکش سراپا اس کی آنکھوں میں لہرایا تو خود بخود اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ تالا کھول کر اندر داخل ہوئی تو خود کو گھسیٹتی ہوئی کمرے تک لے گئی اور بیڈ پر گر گئی۔ وہ بے آواز رونے لگی۔ نہ جانے کس کی دعاؤں سے وہ آج بچ گئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور وضو کر کے جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ اس کا روم روم اب شکر بجا لا رہا تھا، جس نے اس شیطان کے دل میں اس کے لیے رحم ڈالا، اور وہ باعزت واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔ رات کے پچھلے پہر سیف گھر آیا۔ مشال نے نیند کا بہانہ بنا کر دروازہ کھول کر واپس لیٹ گئی۔ صبح وہ بخار میں پھک رہی تھی۔ سیف کو اذلان کے کسی کام سے شہر جانا تھا۔ اس نے اذلان کو کال کر کے بتایا کہ مشال بیمار ہے، اس لیے وہ نہیں جا سکے گا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ سیف کے گھر کے باہر تھا۔ مشال کو تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا کہ وہ کس کے ساتھ ہاسپٹل آئی، جبکہ اذلان چودھری کی آنکھیں کسی مقناطیس کی طرح اس کے سراپے سے چمٹ گئی تھیں۔ وہ سستی سے بستر پر پڑی تھی۔ سورج سوا نیزے پر پہنچ چکا تھا۔ سورج کی کرنیں چھم چھم اندر آ رہی تھیں۔ دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے صحن کا منظر واضح تھا، جہاں پڑی اکلوتی چارپائی پر سیف بیٹھا اخبار کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ ساتھ ساتھ ایک آدھ نظر کھلے دروازے پر بھی ڈال دیتا، جہاں سے نظر آ رہا تھا کہ چارپائی پر مشال سو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پاؤں میں چپل اڑاتے اس کے سر پر پہنچا، پیشانی پر ہاتھ لگا کر بخار چیک کیا۔ مشال نے اسے دیکھ کر آنکھیں موند لیں، مبادا وہ اس کی آنکھوں سے کوئی اور کہانی نہ پڑھ لے۔ مشال بیٹا، اٹھ جاؤ اب۔ مشال نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں اور جلدی سے اٹھ گئی۔ آپ نے ناشتہ کیا ہے؟ نہیں، میں باہر سے لے کر آیا ہوں، لیکن تمہارے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ چلیں پھر ساتھ ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ دونوں چھوٹے سے بنے کچن میں آ گئے، جہاں ان کی ضرورت کی ہر چیز تھی۔ مشال نے ناشتہ لگایا
تو سیف بہت رغبت سے کھانے لگا، جبکہ مشال بس اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ مشال، تم اور اریبہ آج بڑی حویلی چلی جانا، بی جان نے بلایا ہے۔ تم لوگوں کو ازلان کی سامیہ سے منگنی ہو رہی ہے تو کام بھی زیادہ ہے۔ ویسے تو میں تم لوگوں کو کبھی نہ بھیجتا، لیکن چونکہ میرے یار کی منگنی ہے اس لیے چلی جانا۔ مشال کے چہرے پر ناپسندیدگی دیکھ کر اس نے تفصیل سے بتایا۔ مشال اور اریبہ گل بانو کے ساتھ کچن میں کھانا بنا رہی تھیں۔ آج حویلی میں خوب چہل پہل تھی۔ مشال مطمئن تھی کہ کچن میں کوئی مرد نہیں آتا تھا۔ تبھی زارا بیگم وہاں چلی آئی اور مشال کو حکم ملا کہ وہ سامیہ کے لیے کافی لے کر اس کے کمرے میں دے آئے۔ مشال سوچ میں پڑ گئی کہ کیا کرے، پھر چادر سے اچھی طرح چہرہ چھپا کر کچن سے نکل آئی۔ سیڑھیوں سے اوپر چڑھ کر پہلا کمرہ سامیہ کا تھا۔ مشال دستک دے کر اندر داخل ہوئی تو وہ اپنی کسی دوست کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ اسے کافی دیتے ہوئے سامیہ کا ہاتھ کپ کو لگا، جسے کافی چھلک کر اس کے کپڑوں پر گر گئی۔ جاہل لڑکی، یہ کیا کر دیا ہے؟ میرا نیا ڈریس خراب کر دیا ہے۔ وہ غضبناک ہو کر مشال کی طرف بڑھی اور ایک تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا۔ مشال گال پر ہاتھ رکھتے چپ سی رہ گئی تھی، جبکہ سامیہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ مشال آنسو پیتی تیزی سے نکلی اور سامنے سے آتے ازلان چودھری کے سینے سے ٹکرا گئی۔ اس دوران اس کی چادر اس کے چہرے سے کھسک گئی۔ مشال نے سر اٹھا کر سامنے والے کو دیکھا تو اسے لگا آج اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ پوری جان سے کانپ رہی تھی، جبکہ ازلان چودھری سینے پر ہاتھ رکھے پرشوق نظریں اس کے ڈھکے چھپے سراپے پر مرکوز تھیں۔ مشال نے بے جان قدموں سے اس سے پاس سے گزر کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی، لیکن گزرتے گزرتے بھی ان دونوں کا کندھا ٹکرا گیا۔ وہ خود کو گھسیٹتی ہوئی کچن میں لائی اور سامنے پڑی کرسی پر کسی بے جان شے کی طرح ٹک گئی، جبکہ ازلان چودھری اپنی جگہ پر منجمد ہو گیا۔ وہ اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ آنکھیں بند کیے بار بار ایک ہی منظر اس کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ ابھی بھی اپنے سینے پر اسے محسوس کر رہا تھا۔ ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے وہ کھڑا تھا۔ کچھ یاد آنے پر اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ وہ اپنی جذبوں کی شدت سے خود ہی ڈر گیا تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا۔ اریبہ کی نظر کرسی پر بیٹھی مشال پر پڑی تو وہ تیزی سے اس کے قریب آئی۔ مشی، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، اس نے نظریں چرائیں۔ اریبہ نے گلاس میں پانی ڈال کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ پی لو، ابھی تم بیماری سے تو اٹھی ہو۔ اس وقت باہر سے ازلان کے بولنے کی آواز آئی اور مشال کی سانس سینے میں اٹکنے لگی۔ اماں بھی ازلان کے چہرے پر موجود نشانوں کو دیکھ کر ان کی بابت پوچھ رہی تھی۔ تبھی مشال کو اس کی آواز سنائی دی۔ کچھ نہیں اماں بھی، ایک جنگلی بلی نے پنجے مارے ہیں۔ اس کی بات پر وہاں موجود سب لوگ کھلکھلا کر ہنس دیے، جبکہ اس کی بات کو سمجھتی مشال کے اندر غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ تبھی وہ کچن میں داخل ہوا اور عین مشال کے چیئر کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے مخاطب گل بانو تھیں، جبکہ نظریں مشال کے سراپے میں الجھی ہوئی تھیں۔ گل بانو، ایک کپ کافی بنا دو، اسٹرانگ سی، یہ کہہ کر وہ چل دیا، جبکہ مشال نے ایک گہری سانس خارج کی۔ رات اپنے پر پھیلائے ہر چیز کو طریقی میں لے چکی تھی۔ بڑی حویلی میں خاموشیوں کا راج تھا۔ آدھی سے زیادہ رات گزر چکی تھی، لیکن ایک وہ تھا جس کا چین، سکون، نیند سب کچھ اس سے روٹھ گیا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا۔ کل اس کی سامیہ چودھری سے منگنی تھی، جبکہ اس نے اپنی زندگی میں ایک روگ پال لیا تھا۔ آنکھیں بند کرتا تو سامنے بس وہ ڈری سہمی سی نظر آ جاتی۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ گئے تھے، جیسے وہ سالوں کا بیمار ہو۔ جب سے وہ اس حویلی سے ہو کر گئی تھی، اس دن سے ازلان چودھری کی راتیں ایسے ہی جاگتے ہوئے گزر رہی تھیں۔ جو ہی آنکھیں بند کرتا، سامنے کالی چادر سے جھانکتی 2 نم آنکھیں چھم سے اس کے تصور میں آ جاتی، اور پھر اس کے دل میں ایک درد سا جاگ اٹھتا۔ وہ کہیں دن سے ڈیرے پر بھی نہیں گیا تھا۔ وہ اس دن کو کوس رہا تھا جس دن اس نے پاشا کو اس لڑکی کو لانے کے لیے کہا تھا۔ آج پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔
ازلان چودھری کی منگنی کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اعلان کیا گیا تھا کہ اس بار وہ الیکشن لڑے گا۔ سیف نے آج کافی دنوں کے بعد ازلان کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ یار، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ مجھے کیا ہوگا؟ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ یہ آنکھوں کے گرد ہلکے، یہ رف حلیہ، کچھ تو ہوا ہے۔ ارے یار، تجھے ویسے ہی وہم ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ چلو تم کہتے ہو تو مان لیتا ہوں۔ الیکشن کی تیاریاں پورے زور و شور سے چل رہی تھیں۔ ہر طرف بینرز اور پارٹی جھنڈے لہرائے جا رہے تھے۔ ازلان چودھری سب کچھ بھلا کر الیکشن کمپین میں مصروف ہو گیا۔ گھر گھر جا کر لوگوں سے ووٹ مانگ رہا تھا۔ لوگوں کی ہر طرح کی مدد کی یقین دہانی کروائی جا رہی تھی۔ مقابل امیدوار بھی بہت مضبوط تھا۔ ازلان کے مقابلے میں اس کا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا تھا۔ وہ ایک منجا ہوا سیاستدان تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے پر برتری لے جانے کے چکر میں بڑھ چڑھ کر دعوے اور وعدے کر رہے تھے۔ مشال اپنی ہی دنیا میں مست تھی۔ وہ اب اسکول جاتے ہوئے بہت احتیاط سے جاتی۔ اس نے ضد کر کے سیف کو مجبور کیا تھا کہ اب شام کے وقت وہ اسے لینے خود آیا کرے۔ وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی، جو کہ ایک NGO چلا رہی تھی۔ اس کے علاوہ اس NGO کے ذریعے گاؤں میں ایک ڈسپنسری بھی موجود تھی، جو لوگوں کو صحت کی فری سہولیات دیتی تھی۔ آج الیکشن کو صرف 2 دن رہ گئے تھے، اس لیے انہیں اسکول میں چھٹیاں دے دی گئی تھیں۔ وہ کافی دیر سیف کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آیا تو اللہ کا نام لکھ کر اکیلے ہی چل پڑی۔ آج تو جگہ جگہ لوگ کھڑے تھے، کوئی کسی امیدوار کے بینر لگا رہا تھا تو کوئی کسی کے۔ سب اپنے پسندیدہ امیدوار کی حمایت میں میدان میں کود پڑے تھے اور لوگوں کو کنوینس کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کا امیدوار ہی اہل ہے۔ وہ اپنے گھر سے تھوڑا دور تھی جب اس کے پاس ایک بلیک مرسیڈیز آ کے رکی۔ مشال ڈر کر پیچھے ہو گئی۔ تبھی ڈرائیونگ سیٹ والی سائڈ کا دروازہ کھلا تو سامنے گرے کرتا شلوار میں ملبوس، آنکھوں پر سن گلاسز چڑھائے ازلان چودھری نیچے اترا۔ گلاسز اتار کر ہاتھوں میں لیتے ہوئے اپنی گہری بھوری آنکھوں سے اس کے وجود پر جما دی۔ مشال نے آس پاس دیکھا، لیکن اس وقت وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے عجیب خوف محسوس ہوا۔ ازلان چودھری نے اس کی طرف قدم بڑھائے تو وہ الٹے قدموں چلنے لگی۔ اس کے ڈر اور گھبراہٹ پر اس کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے بڑی ادا سے ایک طرف اپنا سر جھٹکا۔ تو مس مشال منصور، کیا آپ کا ووٹ مجھے ملے گا؟ مشال نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی بات نہیں، جیت تو میری ہی ہوگی۔ لیکن یہ جو دل ہے نا، یہ ہمک ہمک کر بس آپ کی طرف دوڑتا ہے۔ مشال نے حیران اور پریشانی نظروں سے اسے دیکھا۔ خیر، ابھی میں چلتا ہوں، لیکن ہاں، وعدہ رہا، جیت کر پہلی ملاقات آپ ہی سے ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھا اور زن سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ الیکشن والے دن سارا دن مشال گھر میں بند رہی۔ سیف کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ اریبہ کے ساتھ جا کر ووٹ دے کر آئی ہے۔ آج وہ اریبہ کے گھر آ گئی تھی کیونکہ یہ تو طے تھا کہ سیف بھائی آج گھر نہیں آنے والے تھے۔ وہ ہر نماز کے ساتھ دعا کر رہی تھی کہ اللہ کرے ازلان چودھری کو شکست ہو جائے، لیکن ساری دعائیں کہاں قبول ہوتی ہیں۔ رات کو 9 بجے ہی گاؤں میں جشن شروع ہو گیا تھا، ازلان چودھری کی جیت کا جشن۔ ازلان چودھری کی جیت کے بعد پورے گاؤں میں مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی تھیں۔ اور ایک تم ہو جو منہ لٹکائے بیٹھی ہو۔ جی ہاں، کیونکہ میں نے اس گنڈے ازلان چودھری کو ووٹ نہیں دیا۔ شش، چپ، بالکل چپ۔ جانتی ہے یہ بات تمہارے سیفی بھائی کے کانوں میں پڑ گئی تو تمہاری خیر نہیں۔ جی جانتی ہوں، لیکن یہ بھی جانتی ہوں کہ انہیں آج گھر آنے کی فرصت کہاں سے ملے گی۔ آج ان کے چودھری ازلان صاحب الیکشن جو جیت گئے ہیں، ویسے اتنا اچھا تو ہے، وہ تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ کوئی ایک ہو تو بتاؤں۔ پہلی بات، ہمارے بھائی کو اس نے اپنے جیسا گنڈا بنا دیا ہے اور نہ جانے کیسی محبت کے جال میں پھنسا لیا ہے کہ وہ اس کے کاموں میں گھر کو بھول جاتا ہے اور کئی دن گھر نہیں آتا۔ اور سب سے جو بری چیز ہے اس میں وہ ہے کہ اس کا سامیہ چودھری کا منگیتر ہونا۔ اور تیسری وجہ میں نہیں بتا سکتی، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ ارے جھلیا، تجھے اس سے کیا بھیڑ ہے؟ وہ تو بہت بھلی ہے، بس تھوڑے غصے کی تیز ہے۔ اب کی بار جواب اریبہ کی والدہ کی طرف سے آیا تھا، جو کہ بہت سال حویلی
والوں کے لیے کام کرتی رہی تھی۔ مشال منصور نے بحث کرنا لا حاصل سمجھا اور اٹھ کر چھت پر آ گئی، جہاں سے سارے گاؤں میں آتش بازی سے آج گاؤں کو روشنی میں نہلایا ہوا تھا۔ تبھی اسے پھر سے وہ چودھری آنکھوں کے سامنے آ گیا جو اسے نہر کے کنارے سیفی بھائی کے ساتھ ملا تھا۔ بلو کلر کے قمیض شلوار میں گھوڑے پر سوار، کندھے پر بندوق ٹکائے جنگل میں شکار کے لیے جا رہا تھا۔ اس کے پاس سے جاتے ہوئے گھوڑے کی سپیڈ آہستہ کی اور سیفی بھائی کے سامنے تحکم سے بولا، آج کے بعد یہاں نظر نہ آؤ، اس طرف دوسرے گاؤں کی حدود ہے، خبردار جو آج کے بعد ادھر نظر آئی تو۔ اس وقت سوچ کر بھی مشال نے مٹھیاں بھیج لی تھی، تبھی اسے اپنے پیچھے کسی کی پرچھائی نظر آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ شور مچاتی یا کچھ کرتی، کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اس شخص کا چہرہ دیکھ کر مشال کو اس کے 2 دن پہلے کیے گئے الفاظ یاد آئے۔ وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھے گہری نظریں اس پر ٹکائے ہنس دیا۔ کہا تھا نا سب سے پہلے تمہارے پاس آؤں گا، جاننا چاہو گی کیوں سب سے پہلے تمہارے پاس آیا ہوں؟ مشال نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اس کے منہ پر سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے سر جھکا کر بولا، مجھے معاف کر دو، جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا اس کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ مشال نے منہ پھیر لیا، اگر معاف نہیں کروں گی تو میں روز ایسے ہی آتا رہوں گا اور تم سے معافی مانگتا رہوں گا۔ اس کی بات پر مشال کو جھٹکا لگا۔ اس سے افسوس سے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ میرے معاف کرنے سے کیا ہوگا؟ میرے دل کو سکون مل جائے گا۔ اچھا، آپ جیسے بڑے لوگوں کے دل کب سے ہم جیسے چھوٹے لوگوں کی باتوں پر بے سکون ہونے لگے؟ بس جب سے آپ کو دیکھا ہے تب سے ہی، جواب در جواب آیا تھا۔ مشال نے دور ہوتی روشنیوں کو دیکھا، جہاں اس شخص کی خوشی میں سارا گاؤں روشن تھا، اور ایک یہ شخص تھا جو رات کے اندھیرے میں اس کے سامنے کھڑا معافی مانگ رہا تھا۔ اللہ نے اس کی دعا تو سن لی تھی، وہ جیت تو گیا تھا، لیکن اس کے پاس اس جیت کو محسوس کرنے کے لیے دل میں سکون نہیں تھا۔ جاؤ اذلان چودھری، میں نے تمہیں اپنے بھائی کے صدقے معاف کیا۔ ہم جیسے چھوٹے لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم جیسا خود پسند شخص معافی کا طلبگار ہے۔ اذلان چودھری اسے دیکھتا الٹے قدموں چل رہا تھا۔ وہ اپنے دل تو اس کے پاس ہی چھوڑے جا رہا تھا۔ تمہارے بن تو اب اذلان چودھری کچھ بھی نہیں، اور میرا خود سے وعدہ ہے کہ میری زندگی میں بس تم ہی شامل ہوگی، نہیں تو کوئی اور بھی نہیں۔ اس نے دل میں عہد کیا اور چپکے سے اس کی ایک تصویر اپنے موبائل میں قید کر لی۔ مشال اسکول سے آ کر گھر میں بچوں کو ٹیوشن دینے لگی تھی، جس سے اس کا وقت اچھا خاصا گزرنے لگا۔ سیفی بھیا اب زیادہ تر اسلام آباد میں ہی رہنے لگے، اور مشال نے مکمل طور پر اریبہ کا گھر ہی پر ڈیرا جما لیا تھا۔ اذلان شاہ نے اپنی سیکیورٹی کے لیے پاشا اور سیف کو ساتھ رکھ لیا تھا۔ سیف کو اپنے ساتھ اسلام آباد چلنے کی آفر کرنے سے پہلے اس نے پوچھا تھا کہ وہ مشال کا کیا کرے گا، پھر ساتھ ہی اس نے آفر بھی کی تھی کہ وہ مشال کو حویلی میں بی جان کے پاس چھوڑ دے۔ سیف نے مشال سے بات کی تو وہ ہتے سے ہی اکھڑ گئی۔ آپ نے جہاں جانا ہے جائیں، میں اپنے گھر میں ہی رہ لوں گی، آپ مجھے کیسے ایسے کہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ سیف بھی سوچ میں پڑ گیا کہ بہن کو گھر میں اکیلے چھوڑ کر کیسے جاؤں، لیکن پھر اریبہ آ گئی اور اس نے سیف سے کہا کہ وہ مشال کی بالکل بھی فکر نہ کرے، وہ اسے اپنے گھر لے جائے گی۔ لیکن پھر بھی سیف نے پہلے مشال کی رضامندی کو مقدم سمجھا، اگر وہ جانا چاہے تو ٹھیک، نہیں تو وہ اذلان کو منع کر دے گا۔ لیکن مشال بھی بھائی کی مجبوری سمجھتی تھی، وہ سالوں سے ان کے لیے کام کر رہا تھا، وہیں سے کما رہا تھا، تو اب اس کے ساتھ تو جانا ہی تھا۔ آج سیف بھائی کو گئے پورے 15 دن ہو گئے تھے، اور یہ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا جو وہ اتنے دن کے لیے گھر سے کہیں گیا ہوا تھا۔ مشال 3 سال کی تھی جب اس کے ماں اور باپ گاؤں میں ہونے والے ایک جھگڑے میں گولیاں لگنے سے مارے گئے تھے۔ اس کے بعد وہ اور سیف سکینہ پھوپھو کے گھر چلے گئے۔ وہ خود بیوہ عورت تھی۔ اریبہ تب 6-7 سال کی تھی۔ مشال اور وہ دونوں سارا دن کھیلتے رہتے۔ سیف نے پھوپھو کے گھر کے حالات دیکھتے ہوئے میٹرک کے بعد اپنے گاؤں آ گیا اور چودھری حکم علی کے گھر نوکری کر لی، ان کے چھوٹے موٹے کام کرنے لگا۔ سیف اور اذلان ہم عمر تھے، اس لیے ان کی آپس میں دوستی ہو گئی۔ اور پھر سکینہ پھوپھو کو جب فالج کا اٹیک ہوا تو انہوں نے سیف سے کہا کہ وہ اریبہ سے نکاح کر لیں۔ سکینہ کے احسانوں کا بدلہ چکانے کا اس سے بہتر موقع نہیں تھا، اس لیے سیف نے حامی بھر لی، اور پھر سکینہ پھوپھو لوگوں کو اپنے ساتھ ہی لے آیا۔
اور چونکہ اب بھی اریبہ کی رخصتی نہیں ہوئی تھی اس لیے انہیں گھر کے پاس ہی ایک اور گھر لے کر دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ پہلے مشال کی شادی کرے، لیکن جب سے وہ اسلام آباد آیا تھا اس نے سوچ لیا تھا کہ مشال کے لیے وہ اریبہ کو رخصت کروا کر گھر لے آئے گا۔ ٹھیک 1 ماہ کے بعد جب وہ گھر آیا تو سب اس کی آمد پر بہت خوش تھے۔ پھپھو بھی اس کے آنے کی خوشی میں باہر صحن میں آ کر بیٹھ گئی، اور پھر اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی پھپھو نے اس سے بات کر لی کہ وہ اب اریبہ کی رخصتی کرنا چاہتی ہیں۔ ان کی بات پر سامنے بیٹھی اریبہ شرم سے لال ہو گئی اور اندر کی طرف بھاگ گئی، جبکہ مشال کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ اگلی صبح سیف، مشال اور اریبہ کو اذلان چودھری کی گاڑی میں شہر لے کر آیا اور ڈھیر ساری شاپنگ کروائی۔ اریبہ کے لیے ولیمے کا جوڑا بھی لیا۔ واپسی میں گاڑی میں سیف کے ساتھ اذلان چودھری بھی موجود تھا۔ اریبہ اور مشال جس وقت مال سے باہر نکلی تو مشال کی پہلی نظر فرنٹ سیٹ پر بیٹھے اذلان چودھری پر پڑ گئی، جو وائٹ کلر کے قمیض شلوار پر بلیک فاسکٹ زیب تن کیے، کندھے تک آتے بالوں کو پونی میں باندھے، آنکھوں پر سن گلاسز چڑھائے بار بار گھڑی میں وقت دیکھ رہا تھا۔ مشال پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مشال نے غیر ارادی طور پر اپنی چادر درست کی۔ اس کی اس حرکت پر اس نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ اذلان چودھری کو آج پتہ چلا تھا کہ خوشی کس چیز کا نام ہے۔ پچھلے 1 ماہ سے دن رات بے چین گزر رہے تھے، لیکن اس لڑکی کو ایک نظر دیکھ لینے کے بعد اس کے رگو پہ میں بہت سکون سرایت کر گیا تھا۔ ان دونوں کی گاڑی میں بیٹھنے پر سیف نے گاڑی آگے بڑھا دی، جبکہ اذلان چودھری لاپرواہ نظر آنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ پھر سارا رستہ خاموشی سے ہی کٹا۔ سیف اور وہ آپس میں کوئی نہ کوئی بات کر لیتے، لیکن وہ دونوں خاموش ہی رہیں۔ سیف اپنے گھر کے آگے گاڑی کھڑی کی اور جلدی سے نیچے اتر کر سامان نکال کر اندر رکھنے لگا۔ اریبہ بھی اس کی مدد کرنے لگی۔ جس وقت مشال اترنے لگی اذلان چودھری بغیر مڑے بولا، سنو، میں تمہارے لیے کچھ لایا تھا۔ اس کی بات پر مشال نے ایک سخت نظر اس پر ڈالی۔ اس کی نظروں کو محسوس کرتے ہوئے اذلان چودھری نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں تو مشال نے نظریں جھکا لی۔ اذلان چودھری نے ایک پیکٹ مشال کی طرف بڑھایا، جبکہ مشال نے سختی سے مٹھیاں پیچ دیں، جیسے مبادا وہ اس کے ہاتھ کے ساتھ آ کر چپک نہ جائے، اور گاڑی سے اتر کر بغیر دیکھے گھر کے اندر چلی گئی، جبکہ اذلان چودھری کی نظروں نے گیٹ تک اس کا تعاقب کیا۔ اس سے ایک گہرا سانس بھرا اور وہ پیکٹ واپس اپنے ہینڈ کیری میں رکھ لیا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ جو چیز اس کے لیے لی ہے وہ کسی بھی طرح اس تک پہنچ جائے گا۔ خود سے ضد لگانا بھی کیسی عجیب سی کیفیت ہے۔ نہ انسان اپنی ہر درمی سے شکست کھا جائے تو اپنی ہی نظروں میں شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اسے آج سبزیاں اگانے کا جوش چڑھا تھا۔ وہ کھرپی لیے اپنے کام میں مصروف تھی، ہاتھ گندے ہونے کی وجہ سے پھونک مار مار کر پیشانی پر آتے بال ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بلو کلر کے سادہ سے کاٹن کے جوڑے میں ملبوس تھی۔ وہ نظر ہاتھوں پر جمائے اپنے کام میں پوری طرح مگن تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے اپنے عقب میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اپنے عقب میں موجود کسی ذی روح کا احساس اسے اس وجود سے اٹھتی خوشبو کے ذریعے ہوا تھا۔ وہ خوشبو اپنی مہنگی قیمت کا احساس 400 پھیلا چکی تھی۔ اس نے دنیا کی تمام مہنگی پرفیوم کے بارے میں پڑھ رکھا تھا، اور یہ یقیناً ایسے ہی کسی برانڈ کی خوشبو تھی۔ وہ یکدم اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی اپنے گھر میں موجودگی پر وہ اتنی حیرت زدہ تھی کہ آس پاس کے منظر تھوڑی دیر کے لیے کہیں غائب ہو گئے۔ احساس تھا تو صرف یہ کہ وہ اس وقت اس کے گھر میں موجود تھا، اپنی شان و شوکت، خوبصورتی، اپنے بہترین لباس زیب تن کیے، اور وہ ناقابل بیان احساس کمتری میں مبتلا ہو گئی۔ ہیلو! اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ کیاری کے پاس رکھی ایک پرانی زنگ آلود کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ مشال نے جلدی سے گلے میں پڑا دوپٹہ سر پر جمایا۔ اذلان چودھری آج دوسری بار اسے دیکھ رہا تھا۔ بلو کلر کے کہروں میں گرمی کی تمازت سے گلابی چہرہ لیے سفید ہاتھ مٹی سے لتھڑے ہوئے تھے۔ تبھی اسے اپنے پیچھے سیف بھیا کی آواز سنائی دی، ارے اذلان، کہاں بیٹھ گئے ہو؟ آؤ اندر چلو۔ وہ اسے لیے اندر بڑھ گیا اور مشال کو پانی لانے کے لیے بولا۔
کچن تک پہنچتے پہنچتے اس نے 100 طرح کے مشروب سوچ لیے تھے، وہ جو پیتا تھا اور ان کی حویلی میں اکثر موجود رہتے تھے، لیکن ایسا کوئی مشروب اس گھر میں موجود نہیں تھا۔ وہ فریج کھول کر تھوڑی دیر اس کے اندر موجود چیزوں کو دیکھتی رہی، پھر آڑو کے جوس کا ڈبہ اور سادے پانی کی بوتل نکال لائی۔ تیزی سے ایک گلاس میں جوس اور دوسرے میں پانی انڈیل کر ٹرے میں سجائے وہ کچن سے نکلی۔ وہ ڈرائنگ روم میں جس وقت داخل ہوئی وہ سیف سے باتوں میں مصروف تھا۔ ڈرائنگ روم کو سجانے والے کا ذوق بہت اچھا ہے۔ ڈرائنگ روم کی اکلوتی کھڑکی کے پردے ہٹا کر بند باندھتے ہوئے مشال نے سنا۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس نے کھڑکی کے پار دیکھتے ہوئے ٹھٹک کر سوچا۔ مشال نے لمحہ بھر کے لیے پلٹی اس کی بات سنی اور پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے ایک بار پھر سے نئے سرے سے غصہ آیا تھا۔ یہ کیوں آیا ہے؟ یہاں مجھے میری اوقات دکھانے آیا ہے، جبکہ اذلان چودھری اس کی محبت میں پور پور ڈوب چکا تھا۔ آج وہ سیف کی شادی کے بہانے سے یہاں آیا تھا، در حقیقت وہ تو بس اس کو ایک نظر دیکھنے آیا تھا۔ اتوار کا دن تھا، شاید سب کے لیے ہی دیر سے شروع ہوتا ہے۔ مشال کی آنکھ کھلی گھڑی 10 بجنے کا اعلان کرتے ہوئے اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ اس نے رات کو سیفی بھیا سے شرط لگائی تھی کہ وہ ان سے پہلے اٹھے گی۔ اس نے تیزی سے بستر چھوڑا اور سیف کے کمرے کی طرف بھاگی، لیکن وہاں تو لگ رہا تھا کہ کوئی سویا ہی نہیں۔ وہ نا امید ہو کر سست قدموں سے صحن میں آ گئی۔ اسے آج سورج پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اتنا جلدی کیوں نکل آتے ہو؟ میرے پاس ہوتی نہ پانی کی بالٹی پھر تم پر پھینکتی تاکہ تم یہ آگ برسا برسا کر ہمیں مار رہے ہو، یہ آگ تمہاری میں بچا دی۔ نہ جانے اسے کس بات پر غصہ تھا۔ اصل میں اسے سورج میں اذلان چودھری ہی نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی تو ایسی ہی آگ نظر آتی ہے۔ اس کو لگتا ہے جلا کر جیسے وہ بھسم کر ڈالے گا۔ تبھی بیرونی دروازے سے سیف پسینہ پوچھتا اندر دکھائی دیا۔ مشال کو دیکھ کر اس نے 2 انگلیوں سے وکٹری کا نشان بنایا۔ مشال منہ بنا کر کچن میں گھس گئی۔ سیف اس کے پیچھے کچن میں ہی چلا آیا اور ناشتہ بنانے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ میں پھپھو کی طرف گیا تھا۔ پھپھو کے مال کے مکان کو بتا دیا ہے کہ وہ اس مہینے گھر خالی کر دیں گی، اور ہاں، رخصتی کے لیے جمعے کا دن طے پایا ہے۔ تم سوئی ہوئی تھی؟ نہیں تو تمہیں بھی ساتھ لے چلتا۔ چلیں کوئی بات نہیں، ویسے بھی میں چل کر کیا کر لیتی۔ اچھا ہے، اب اریبہ پھپھو اور پھپھو اب ہم سب پھر سے ایک ساتھ ہی رہیں گے۔ وہ سچ میں بہت خوش تھی۔ بس میں چاہتا ہوں اب تمہیں بھی رخصت کر دوں۔ توبہ بھائی، آپ کو تو مجھے اس گھر سے بھیجنے کی بہت ہی جلدی ہے۔ ارے جھلی، تمہاری شادی ہو جائے تو میں بے فکر ہو جاؤں گا۔ اب کی بار وہ چپ ہو گئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا اذلان چودھری کی حرکت کے بارے میں اسے بتا دے، لیکن پھر اس بدماش کا کیا بھروسہ، اگر بھائی ہی نہ رہا تو؟ کیا ہوا؟ کدھر کھو گئی؟ جی کہیں نہیں۔ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ تمہارے لیے بی جان نے کچھ بھیجا ہے، تمہارے کمرے میں رکھا ہے۔ سیف نے اسے یہ نہیں بتایا کہ یہ گفٹ اسے اذلان چودھری نے دیا ہے۔ اگر بتا دیتا تو وہ سمجھتی کہ یہ کس نے بھیجا ہے۔ وہ سر ہلاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سامنے ہی ایک ڈبہ پڑا تھا۔ ڈبہ کھولنے پر اس میں سے ریڈ کلر کا نفیس سے کام والی میکسی نکلی، جسے دیکھ کر وہ حیرت زدہ ہو گئی۔ اتنا خوبصورت جوڑا میرے لیے بھیجا ہے؟ وہ حیران سی ہوئی تھی۔ سامیہ ٹک ٹک کرتی اندر آ رہی تھی۔ بعض اوقات بھی جان کا دل کرتا کہ سامیہ کی ساری سینڈلز کے نیچے کوئی نرم سا تلا لگوا دے، وہ جو ہر وقت ان کے دماغ میں ایک ٹک ٹک کا شور رہتا تھا۔ سامیہ ان سے پیار تو کرتی تھی، لیکن اسے یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ گھر کے کس کونے میں بسے برزو کیا کرتے ہیں۔ سامیہ کے عجیب و غریب فیشن سے بی جان کو سخت اعتراض ہوتا۔ آج کل تو اس نے پھٹے پانچوں والی شلواریں پہننا شروع کر دی تھی۔ بی جان نے دیکھا تو کہے بغیر نہ رہ سکی۔ ارے پتر، اتنی بڑی گاڑی میں انسان بیٹھے اور پھٹے کپڑے پہنے؟ ان کی بات پر سامیہ کی ہنسی نکل گئی۔ بی جان، یہ فیشن ہے؟ ان دونوں کی باتیں سنتا اذلان شاہ بظاہر اپنے موبائل میں گم تھا، لیکن ان کی باتیں سن کر اس کی آنکھوں میں چھم سے ایک سراپا نظر آیا تھا۔ بلو کلر کے کاٹن کے سادے سے شلوار قمیض میں ملبوس دوپٹے کو ایک سائڈ پہ ڈالے، لمبے بالوں کی چوٹی میں سے نکلتی کچھ آوارہ لٹیں جو اس کے گالوں کو چھو رہی تھی اور کچھ آنکھوں کے آگے آ رہی تھی۔ ہاتھوں میں مٹی لگے ہونے کی وجہ سے پھونک مار مار کر پیچھے کرنے کی ناکام کوشش۔
وہ جب بھی اسے دیکھتا تھا اس کے سراپے میں کھو جاتا تھا۔ ازلان، ازلان، ازلان پتر۔ کافی بار پلانے پر بھی وہ جب نہ بولا تو بی جان نے اس کا کندھا ہلایا۔ جی جی، وہ بی جان، وہ تیزی سے بولا تھا۔ یہ آج کل تمہارا دھیان کدھر رہتا ہے؟ کیا بی جان؟ میں نے تو کانوں میں ہینڈ فری لگائے ہوئے ہیں، اس لیے آواز نہیں آئی۔ اچھا بتا، اس کی شادی کب ہے تیرے دوست کی؟ کیا بھلا سا نام ہے اس کا؟ بی جان، سیف۔ ہاں، سیف کی، بہت بھلا بچہ ہے۔ بی جان عادت کی تو سخت تھی لیکن دل کی اتنی بری نہیں تھی۔ جی بی جان، کل ہے۔ تم جاؤ گے نا؟ جی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ سامیہ کو بھی ساتھ لے جانا۔ اس سے پہلے وہ اسے کسی کو لے جانے پر کوئی اعتراض کرتا وہ پہلے ہی بول اٹھی۔ نہ بی جان، بالکل بھی نہیں، میں نے نہیں جانا ان گواروں کی شادی پہ۔ اس کی بات پر ازلان سر جھٹک کر باہر نکل گیا تھا۔ ریڈ کلر کی میکسی میں ہم رنگ چوڑیاں پہنے، کانوں میں چھوٹے سے ٹاپس ڈالے، ہلکی سی میک اپ کے ساتھ وہ اب بالکل تیار تھی۔ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ سیف ابھی تیار ہو کر نہیں آیا تھا۔ اس نے شاید آج پہلی بار لال جوڑا پہنا تھا۔ بھائی کی شادی کی خوشی ہی بہت تھی۔ بڑے سے صحن کے ایک کونے میں سٹیج بنایا گیا تھا۔ مردوں کے لیے ایک الگ انتظام کیا گیا تھا۔ چونکہ نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا تو بس ولیمہ ہی تھا، جس میں سب لوگوں کے سامنے ساتھ والے گھر سے اریبہ کو رخصت کروا کر اپنے گھر لے آئے تھے۔ اریبہ کے دودیال سے آئی اس کی دور پرے کی پھپھو کو مشال بہت پسند آئی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور بینک میں جاب کرتا تھا۔ انہیں معصوم سی مشال بہت پسند آئی تھی۔ کھانے کا دور چلا تو ایک ہڑبڑنگ سی مچ گئی۔ ہر بندہ دوسرے سے پہلے پہنچنا چاہتا تھا۔ اللہ اللہ کر کے سب ختم ہونے کے بعد مہمان رخصت ہوئے تھے اور سیف کو لا کر اریبہ کے پاس بٹھایا گیا۔ اس نے تو بھاگ دوڑ میں شاید اریبہ کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی تھی۔ سیف جب آیا تو اس کے ساتھ ازلان چودھری بھی موجود تھا۔ وائٹ کلر کے قمیض شلوار پر کندھے پہ گرے چادر ڈالے وہ وجاہت کا پیکر لگ رہا تھا۔ وہی ریزرو سی طبیعت آ کر سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گیا اور موبائل پر بیزی ہو گیا۔ وہ تو اب جانا چاہتا تھا لیکن اس دشمن جان کی ایک جھلک دیکھنا چاہتا تھا۔ تبھی اس کی نظر ایک طرف اٹھی تو پلٹنا ہی بھول گئی۔ لگتا تھا یہ رنگ بس اسی کے لیے بنا ہو۔ دھانی آنچل میں دمکتی اس کی رنگت۔ آج اس نے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ سنہری لمبے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ہاتھ میں مٹھائی لیے سیف اور اریبہ کی طرف بڑھ گئی، جہاں سیف کے کچھ اور دوست اور اریبہ کی دوست ان سے چھیڑا چھاڑی کر رہی تھی۔ ازلان نے موبائل نکال کر اس کے حسین سراپے کو موبائل میں قید کر لیا اور اسٹیج کی طرف بڑھ گیا، جہاں اس نے سیف سے ملتے ہوئے اس سے اجازت چاہی۔ اسے دیکھ کر پاس کھڑی مشال نے غصے اور سب سے نگاہیں جھکا لی۔ سیف سے گلے ملتے ازلان شاہ کا بازو اس کے کندھے سے ٹکرایا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہوئی تو سیف سے گلے لگے۔ ازلان شاہ نے اپنی گہری نظریں اس پر مرکوز کی تو مشال رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی، جبکہ وہاں سے نکلتے ازلان چودھری نے آج فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آج گھر جا کر سامیہ سے شادی سے انکار کر دے گا۔ جو باتیں حویلی کے باہر گونج رہی تھیں، آج ان کی باز گشت اس وقت حویلی کے بیٹھک میں سنائی دے رہی تھی۔ ازلان چودھری حاکم علی کے سامنے بیٹھا ان کے طے کردہ رشتے سے انکار کر رہا تھا۔ رشتے سے انکار کی معقول وجہ بتاؤ۔ ازلان چودھری نے 2 انگلیوں سے پیشانی مس لی۔ میں مشال کو پسند کرتا ہوں۔ حکم علی چودھری جواب جو اب تو پہلے سے جانتے تھے۔ حکم علی چودھری جواب تو پہلے ہی سے جانتے تھے۔ وہ پادشاہ سے سب معلوم کر چکے تھے لیکن پھر بھی اس کی زبان سے سننا چاہتے تھے۔ تم جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ اب ہم اپنے گھروں میں کام کرنے والیوں کو اپنی بہو بنائیں گے؟ ازلان، ہمارے گھروں کے مردوں کی دوسری عورتوں کے ساتھ راتیں گزارنا کوئی معیوب بات نہیں۔ اگر اتنی ہی اچھی لگتی ہے تو کوئی بات نہیں، کچھ راتوں کا مہمان بنا لو اس کو، لیکن شادی کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ ازلان چودھری نے غصے سے مٹھیاں بھینج لیں۔ اگر اس وقت ان کی جگہ کوئی اور یہ بات کرتا تو ازلان چودھری اسے گولیوں سے بھون ڈالتا، لیکن پھر بھی وہ تحمل سے بولا، دادا جان، اگر میں کسی سے شادی کروں گا تو وہ مشال منصور ہوگی، وہ نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ آپ سامیہ کے لیے کوئی اور رشتہ ڈھونڈ لیں۔ حاکم علی اپنے اس لاڈلے پوتے کو دیکھ رہے تھے جو انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا،
لیکن اپنی عزت سے بڑھ کر نہیں۔ اذلان چودھری اپنی بات ختم کر کے جا چکا تھا۔ حاکم علی چودھری نے کچھ سوچتے ہوئے پاشا کو بلایا اور اسے کچھ ضروری ہدایت دے کر روانہ کر دیا تھا۔ اذلان چودھری کو صبح سویرے اسلام آباد کے لیے نکلنا تھا۔ سیف کو وہ ساتھ لے کے نہیں جا رہا تھا کیونکہ اس کی نئی شادی ہوئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ کچھ دن اپنے گھر پر اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کافی دیر کروٹ پر کروٹ بدل کر تھک کر وہ اٹھ بیٹھا اور موبائل اٹھا کر گیلری میں دن کو لی گئی تصویریں نکال کر دیکھنے لگا۔ وہ زوم کر کے اس کے ایک ایک نقش کو اپنے اندر اتارنے لگا، لیکن اس کے آنکھوں کی پیاس پھر بھی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ اذلان چودھری پورے 1 ماہ کے بعد گاؤں لوٹا تھا۔ اس دوران اس نے سیف سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ اسے ابھی بھی فرصت نہیں تھی، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ صرف 1 دن کے لیے آیا تھا۔ گھر میں سب نے اس کا پرتپاک استقبال کیا۔ بہت خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ حاکم علی کا رویہ بھی اس کے ساتھ نارمل ہی تھا۔ اسے ڈھونڈنے پر بھی کسی کے چہرے پر یا کسی کے رویے سے کوئی ناراضگی نظر نہیں آ رہی تھی۔ بابا آج ہی آیا ہوں تو کیوں نہ شادی کی تاریخ بھی رکھ لی جائے؟ شجاع چودھری کی بات پر اس نے حکم علی کی طرف دیکھا، لیکن وہ نظریں چرا گئے۔ شجاع بیٹا صبح بات کریں گے، ابھی فی الحال بچہ تھکا آیا ہے، اسے آرام کرنے دو۔ جاؤ بیٹا آرام کرو، صبح بات کریں گے۔ کمرے میں آ کر اس نے دونوں ہاتھوں میں سر گرا لیا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ کیسی محبت ہے جس میں اسے ایک پل کے لیے بھی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ پچھلے 1 ماہ میں ایک رات بھی وہ سکون سے نہیں سو پایا۔ ساری رات سگریٹ پہ سگریٹ پھونکتا رہتا تھا۔ اس نے بہت سہل زندگی گزاری تھی۔ پڑھائی کے دوران بھی شہر میں ہر وقت اس کے گرد لڑکیوں کا ایک ہجوم ہوتا تھا۔ ایک تو پیسے کی فراوانی، پھر کچھ رنگین مزاج طبیعت اور ساتھ میں چارمنگ پرسنالٹی۔ لڑکیاں خود ہی اس کی طرف کھینچی چلی آتی تھیں۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ گاؤں میں رہنے والی کسی عام سی لڑکی کے عشق میں وہ اس طرح گرفتار ہو جائے گا۔ صبح وہ نماز پڑھ کر نیچے آیا تو سب سو رہے تھے۔ وہ چپکے سے باہر نکل آیا۔ ابھی اندھیرا چھٹا نہیں تھا۔ وہ کھیتوں کی طرف نکل آیا۔ اسے ہمیشہ سے یہاں آ کر بہت سکون حاصل ہوتا تھا۔ یہاں کی خاموشی اسے بہت بھلی لگتی تھی۔ وہ کھیتوں سے ہوتا ہوا سیف کے گھر والے رستے کی طرف چل دیا۔ تقریباً 10 منٹ کی مسافت کے بعد وہ ان کے گھر کے باہر کھڑا تھا، لیکن دروازے پر لگا بڑا سا تالا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے پاشا کو کال کی اور اسے جلدی سے وہاں پہنچنے کے لیے بولا۔ وہ سوچنے لگا آخر یہ سب لوگ کہاں ہوں گے، شاید اپنی پھپھو کے گاؤں گئے ہوں گے۔ تبھی دور سے پاشا آتا دکھائی دیا۔ پاس آ کر اس نے مؤدب انداز میں سلام کیا۔ اذلان نے اسے سیف کی بابت پوچھا تو جو کچھ اس نے بتایا، اذلان گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کے کہنے کے مطابق شادی کے دوسرے دن سکینہ پھپھو کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی تدفین کے لیے وہ لوگ ان کے گاؤں گئے تھے، پھر 1 ہفتے کے بعد واپس آئے اور رات کے پہر ہی یہاں سے کہیں چلے گئے۔ اذلان گہری سوچ میں ڈوبا گھر لوٹ آیا۔ ناشتے کی میز پر سبھی لوگ موجود تھے۔ سامیہ اس کے برابر بیٹھی تھی۔ اذلان سب کے چہروں پر ایک نظر دوڑائی اور حاکم علی پر آ کر اس کی نظر رک گئی۔ چاچو آپ رات کو کچھ کہہ رہے تھے۔ حاکم علی کے چہرے پر نظریں گاڑے اس نے شجاع احمد سے سوال کیا۔ جی بیٹا، میں کہہ رہا تھا کہ تم آئے ہو تو ہم کوئی تاریخ رکھ لیتے ہیں۔ کس کی تاریخ؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ انجان بن کر بولا۔ بیٹا تمہاری اور سامیہ کی شادی کی تاریخ۔ کیوں دادا جان، آپ نے چاچو کو بتایا نہیں جو میں نے آپ سے کہا تھا؟ حاکم علی نے اپنی جگہ پر پہلو بدلا۔ کیا بابا جان؟ اذلان کس بارے میں کہہ رہا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں چاچو۔ آپ سامیہ کے لیے کوئی اور رشتہ ڈھونڈ لیں، کیونکہ میں فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتا۔ سامیہ کے ہاتھ سے چمچ پلیٹ گر گئی۔ پاس بیٹھی بی جان نے اذلان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زارا اور شجاع کا منہ کھلا حاکم علی کی طرف دیکھنے لگے تھے، جبکہ اذلان اپنی بات مکمل کر کے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا ہوا جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔
چلتا ہوں بی جان، مجھے آج اسمبلی کے سیشن میں پہنچنا ہے۔ بی جان نے اس کی پیشانی چومی، جبکہ باقی سب کو لگ رہا تھا کہ جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ اسے اسلام آباد آئے پورے 6 ماہ گزر چکے تھے۔ اس نے اپنے کچھ خاص بندے سیف کی فیملی کو ڈھونڈنے پر مامور کیے ہوئے تھے، لیکن ابھی تک ان کا کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حاکم علی جانتے ہیں کہ وہ لوگ کہاں ہیں، لیکن وہ خود ہی انہیں ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حاکم علی کو اس بات کی بھنک بھی پڑے کہ وہ انہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ اسے آج شدت سے ماں کی یاد آئی تھی۔ اس نے اپنا والیٹ کھول کر اس میں رکھی اپنی ماں کی واحد تصویر کو دیکھا، جو اسے اپنے باپ کی اسٹڈی سے بہت عرصہ پہلے ملی تھی۔ حویلی میں کسی کو بھی اس کی ماں کے بارے میں بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ بہت چھوٹا تھا جب ایک دن اپنی ماں کی بابت دریافت کرنے پر حاکم علی نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اس کی ہر بات مانیں گے، لیکن وہ کبھی اپنی زبان پر دوبارہ کبھی یہ سوال نہیں لائے گا، اور اس نے چپ سادھ لی تھی۔ حاکم علی اپنے زبان کے پکے نکلے۔ اس کی ہر بات کو بلا چو چرا مان لیا جاتا تھا۔ اسے بیجا لاڈ پیار دیا گیا، اور حد سے زیادہ لاڈ پیار نے اسے خود سر، ضدی اور گھمنڈی بنا دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ جس چیز کی چاہ کرے وہ اس کی ہو جائے، اور یہی غلطی اس سے ہوئی۔ جب اس نے مشال کو دیکھا تو اس نے سمجھا جیسے اس سے پہلے جیسے اس کی زندگی میں کئی لڑکیاں آتی رہی ہیں اور وہ ان کے ساتھ 1 یا 2 راتیں گزار لیتا تھا اور بس ان کا چارم ختم ہو جاتا تھا، اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہوگا۔ لیکن پہلی بار اس کا پالا ایک مضبوط کردار کی لڑکی سے پڑا تھا، جسے اس کی پرسنالٹی اور پیسے سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اسے بس اپنی عزت سب سے زیادہ پیاری تھی، اور اس کی یہی ادا اسے بھا گئی تھی۔ اس کی طرف اگر کوئی لڑکی دیکھ کر منہ موڑ لیتی تو وہ کبھی دوبارہ ادھر تھوکتا بھی نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ وہ جتنا اسے دیکھ کر غصہ ہوتی، جتنا اسے چڑھتی، اسی قدر اذلان چودھری کے دل میں اس کو پانے کی جستجو بڑھ جاتی تھی۔ اور پھر شاید اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار کوئی لڑکی دیکھی تھی جو خود کو چھپا چھپا کے رکھتی تھی، اور اس کی یہی بات اسے شاید اٹریکٹ کرتی تھی۔ اذلان شاہ نے آفس میں بیٹھا کسی فائل کی برگردانی کر رہا تھا۔ اس کے موبائل پر رنگ ہوئی تو انجان نمبر دیکھ کر اس نے کچھ پل توقف کیا، نمبر پہچاننے کی کوشش کی، پھر شش و پنج میں اس نے کال ریسیو کر لی، لیکن دوسری طرف کی آواز سن کر وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ کہاں ہو تم اس وقت؟ اس نے پین لے کر جلدی سے پتہ نوٹ کیا، اپنا کوٹ اور گاڑی کی چابی اٹھا کر پاگلوں کی طرح باہر کی طرف بھاگا۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ جس نے اسے پکارا ہے وہ اس کی متاع حیات ہے۔ اس کے بس میں نہیں تھا کہ وہ اٹھ کر لاہور پہنچے۔ وہ بہت ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا، لیکن پھر بھی اسے لاہور پہنچنے میں کم از کم 4 سے 5 گھنٹے لگنے تھے۔ ہونٹوں میں سگریٹ دبائے ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھا کر اس نے سپیڈ اور تیز کی۔ اس کے کانوں میں بس اس کی آواز گونج رہی تھی، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ اس کے دماغ میں جو ہی اس کا جملہ گونجتا وہ گاڑی کی سپیڈ اور تیز کر لیتا۔ اگلے 4 گھنٹے میں وہ اس کی بتائی گئی جگہ پر موجود تھا۔ اپنی گاڑی باہر مین روڈ پر کھڑی کر کے وہ پیدل اندر کی طرف چل دیا۔ یہ اندرون لاہور کا ایک پسماندہ علاقہ تھا۔ تنگ و تریک گلیوں سے گزر کر وہ ایک پرانے اور بوسیدہ سے گھر کے سامنے رک گیا تھا۔ دروازے پر دستک دیتے ہوئے اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ دو تین بار دستک دینے کے بعد اندر سے ایک بوڑھی عورت باہر آئی۔ جی بیٹا، کس سے ملنا ہے؟ یہ یوسف صاحب کا گھر ہے؟ جی ہاں۔ آپ کون؟ مجھے مشال سے ملنا ہے۔ عورت نے منہ پر ہاتھ رکھ کر سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا اور اس کے لیے دروازہ کھولتے ہوئے اسے لیے ایک کمرے میں آ گئی۔ بیٹھو بیٹا مشال، اور معروف ابھی کہیں گئی ہوئی ہے، تھوڑی دیر تک بس آتی ہوگی۔ تم مشال کے شوہر ہو نا؟ ان کی بات پر اس نے چونک کر انہیں دیکھا اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ تبھی باہر سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں جیسے کوئی بحث کر رہا ہو۔ اذلان اپنا سارا دھیان موبائل میں مرکوز کیے ہوئے تھا، لیکن آوازیں تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اذلان جھنجھلا کر اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے میں موجود اکلوتے دروازے سے باہر نکل آیا۔
سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اٹھ گئے تھے، جہاں ایک لڑکی کے پیچھے چھپی بلیک ابایا میں ملبوس مشال تھی، جبکہ سامنے 4 آدمی صحن میں بڑی پلاسٹک کی کرسیوں میں پرجمان تھے۔ ان میں سے ایک مولوی صاحب تھے، جبکہ ایک آدمی کھڑا اذلان کو اندر لانے والی خاتون سے بحث کر رہا تھا۔ ان لوگوں میں سے کسی کی بھی نظر اذلان پر نہیں پڑی تھی۔ وہ خود ہی آگے بڑھ آیا۔ جی، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے؟ اسے دیکھ کر جیسے مشال کی جان میں جان آئی۔ جو آدمی بحث کر رہا تھا اس نے سوالیہ نظروں سے اس عورت کی طرف دیکھا۔ یہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ مشال کا شوہر ہے اور اسے لینے آیا ہے۔ اس عورت کی بات پر مشال کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اذلان چودھری بہت اعتماد سے آگے بڑھا اور مشال کو اپنا سامان لانے کے لیے کہا، جبکہ سامنے کھڑے لوگوں کو ایسے لگ رہا تھا جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ تم تو M.N.A. اذلان چودھری ہو نا؟ ان میں سے ایک آدمی اذلان کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ تمہاری بیوی ہے؟ یقین کرنا ہے تو کرو، نہیں تو تم لوگوں کی مرضی۔ تم اگر ثبوت نہیں دو گے تو ہم تمہیں اس لڑکی کو یہاں سے لے کر نہیں جانے دیں گے۔ اچھا، تم روکو گے مجھے یعنی اذلان چودھری کو؟ اذلان نے اس کی طرف پیش قدمی کی، جبکہ وہ شخص الٹے قدموں دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ تم مجھے جانتے نہیں ہو، وہ شخص ہکلاتے ہوئے بولا۔ اچھا، کون ہو تم؟ ذرا مجھے بھی تو پتا چلے۔ میں بہت الٹی کھوپڑی کا بندہ ہوں۔ تم لوگ اس لڑکی کے ساتھ اس سے پہلے جو کچھ کر چکے ہو وہ کافی ہے، اب مزید مجھے یہاں نظر نہ آؤ تم لوگ۔ وہ شخص بڑبڑاتا ہوا وہاں سے چل دیا۔ اس کے پیچھے اس کے دوست اور مولوی صاحب بھی نکل گئے۔ تبھی اپنے پیچھے کھٹکے کی آواز پر اذلان نے دیکھا تو بیگ لائی مشال کھڑی تھی۔ چلیں؟ اذلان کے پوچھنے پر اس نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ اذلان نے آگے بڑھ کر اس عورت کا شکریہ ادا کیا۔ آپ نے اتنے دن اسے اپنے پاس رکھا، اس کی حفاظت کی، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں چکا پاؤں گا۔ اس کے والیٹ میں اس وقت جتنے بھی پیسے تھے اسے سارے نکال کر اس عورت کی مٹھی میں رکھ دیے۔ وہ نانا کرتی رہ گئی، لیکن اذلان نے زبردستی انہیں وہ پیسے تھمائے اور آگے بڑھ کر مشال کے ہاتھ سے بیگ لے لیا۔ گاڑی میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ گاڑی پھر سے اسی راستے پہ رواں تھی، لیکن اب اذلان مطمئن تھا۔ اسے منزل پر پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ سرشار سا بیٹھا تھا۔ وہ اس عورت کی بات کو سوچ کر خوش ہو رہا تھا۔ یہ مشال کا شوہر ہے، اسے لینے آیا ہے۔ اس کے کانوں میں یہ باز گشت رس گھول رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھی مشال سے شرمندگی کے مارے سر اوپر نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ پلیز یہاں گاڑی ایک سائڈ پہ روکیں۔ کیوں؟ اذلان کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ مجھے ہاسپٹل جانا ہے۔ ہاسپٹل؟ کیوں؟ اس سے سوال کرنے کے ساتھ ہی اس نے گاڑی روک دی۔ وہ بھیا ہاسپٹل میں ہے، میں نے اسی لیے آپ کو کال کر کے بلایا تھا۔ کون سا ہاسپٹل ہے؟ کیا ہوا ہے اسے؟ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ آپ رہنے دیں، آپ کو تکلیف ہوگی، میں یہاں سے ٹیکسی لے لوں گی۔ اس کی بات سن کر اذلان کا دماغ کھول اٹھا۔ بتائیے کون سا ہاسپٹل ہے؟ وہ آپ کا بھائی ہے تو میرا بھی دوست ہے وہ۔ اس نے غصے سے چبا چبا کر الفاظ ادا کیے۔ مشال اس کے غصے سے ڈر کر ہاسپٹل کا نام بتا کر خاموش ہو گئی۔ کچھ بولیں گی آپ؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا ہوا اسے؟ مجھے نہیں پتا۔ ہم لوگ سکینہ پھپھو کی تدفین کے لیے ان کے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ واپس آئے تو پاشا ہمارے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ اس نے بھیا سے کچھ کہا اور پھر بھیا راتوں رات ہمیں لے کر گاؤں سے چلے آئے، لیکن راستے میں ہی ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس میں بھیا کی ایک ٹانگ اور بازو ٹوٹ گئی، جبکہ میں اور اریبہ محفوظ رہے۔ اذلان نے اس کی بات سن کر ہونٹ پیٹ لیے تھے۔ رونے کی وجہ سے اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اذلان نے اس کی طرف پانی کی بوتل بڑھائی، جسے وہ ایک سانس میں پانی پی گئی۔ تم جن کے گھر رہ رہی تھی، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ میری کالج کی دوست ہے۔ میں اور اریبہ باری باری بھیا کے پاس ہاسپٹل میں رہتے تھے۔ ایک دن اریبہ اور ایک دن میں، تو ہم رات کو اس کے گھر آ جاتے تھے۔ وہ معروف کا کزن تھا۔ اس نے ایک دن مجھے معروف کے گھر سے نکلتے دیکھ لیا تو اس کے بعد پیچھے ہی پڑ گیا۔ میں نے اس سے ہی تنگ آ کر آپ کو کال کی تھی، لیکن آج تو اس نے حد ہی کر دی۔ مولوی صاحب کو لے کر آ گیا۔
اگر آپ نہ آتے تو جانے میرا کیا ہوتا، اس نے جھرجھری لی۔ ہاسپٹل میں اسے آتا دیکھ کر سیف کی آنکھوں میں ایک خوف سا لہرا گیا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اذلان نے اسے سہارا دے کر واپس لٹا دیا۔ کیسے بے وفا ہو یار، جانتے ہو میں تمہیں کتنی کالز کی لیکن تمہارا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ میرا موبائل گم ہو گیا ہے۔ تبھی ڈاکٹر راؤنڈز پر آئے اور چیک اپ کے بعد سیف کو ڈسچارج کر دیا۔ اس کے ڈسچارج کی بات سن کر اریبہ اور مشال دونوں پریشان ہو گئے۔ جو جمع پونجی تھی وہ ہاسپٹل میں خرچ ہو گئی۔ گاؤں وہ لوگ جا نہیں سکتے تھے۔ سیف نے سختی سے منع کیا تھا کہ وہاں ہماری جانوں کو خطرہ ہے، اس لیے وہاں کے بارے میں تو سوچیں بھی مت۔ اذلان کسی سے موبائل پر بات کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ اریبہ اور مشال نے پریشانی سے رونا شروع کر دیا۔ پھر سیف کی آواز سنائی دی، اریبہ تمہارے گھر چلتے ہیں۔ ہاں کیوں نہیں، میرا نہیں وہ آپ کا بھی گھر ہے۔ اس کی بات کے جواب میں وہ کچھ نہیں بولا، بس خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تبھی اذلان کی واپسی ہوئی۔ تم لوگوں نے سامان باندھ لیا ہے؟ جی، آپ جائیں ہم لوگ چلے جائیں گے۔ اذلان نے گاڑی کی چابی مشال کی طرف بڑھائی۔ تم اور بھابھی جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں سیف کو لے کر آتا ہوں۔ لیکن کچھ نہیں، جتنا بولا ہے اتنا ہی کرو۔ مشال نے سیف کی طرف دیکھا تو اس نے آنکھ کے اشارے سے جانے کے لیے کہا۔ وہ اس وقت 2 کمروں کے فلیٹ میں موجود تھے۔ سجا سنورا ہر طرح کے فرنیچر سے آراستہ چھوٹا سا فلیٹ بہت خوبصورت تھا۔ سیف کو کمرے میں چھوڑ کر وہ جانے کے لیے مڑا تو سیف نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ تم میرے دوست ہو اور تم میرے ہر اچھے اور برے وقت میں تم نے میرا ساتھ دیا ہے۔ تو پھر بولو، روک کیوں گئے ہو؟ سیف بولا۔ بڑے چودھری مشال کو کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ یہ تم سے کس نے کہا؟ انہوں نے پاشا کو کہا تھا کہ وہ مشال کو ختم کر دے۔ اذلان نے غصے سے مٹھیاں پیس لی اور کمرے میں چکر کاٹنے لگا، اور پھر تیزی سے کمرے سے نکل کر ساتھ والے کمرے میں آ گیا جو کہ اس کے زیر استعمال تھا۔ یہ فلیٹ اس نے اپنی پڑھائی کے دوران لیا تھا اور پھر اس کے بعد جب کبھی لاہور آنا ہوتا تو وہ ہوٹل کے بجائے یہیں رکتا تھا۔ اس نے الماری میں سے فلیٹ کے پیپرز نکالے اور اپنے وکیل کو کال کرنے لگا۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھلا اور مشال شاور لے کر باہر نکلی۔ اسے کمرے میں دیکھ کر دروازے میں ہی وہ رک گیا تھا۔ اس کے بالوں سے گرتی پانی کی بوندیں اس کے چہرے کو بھگو رہی تھیں۔ گلے میں پڑا دوپٹہ ایک سائڈ کو ڈھلک گیا تھا۔ اذلان ایک ٹرانس کی کیفیت میں چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ مشال نے اس کی نظروں سے گھبرا کر جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کیا تھا۔ سوری، مجھے نہیں پتا تھا یہ آپ کا کمرہ ہے۔ اس کمرے میں آنے کا حق صرف تمہیں ہی تو ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ اور پھر نہ جانے دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی اور سیف نے مشال سے پوچھے بغیر اس کا نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی شام کو اذلان چند گواہوں اور نکاح خواں کے ہمراہ چلا آیا۔ اسے ایک بیگ اریبہ کی طرف بڑھایا جس میں مشال کا ڈریس تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اریبہ نے مشال کو لا کر سیف کے پاس بیڈ پر بٹھا دیا۔ مشال کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بھائی اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ وہ ایسے شخص سے کیسے شادی کر سکتی ہے جس کی نظر میں عورتوں کی عزت 2 کوڑی کی تھی؟ اسے ابھی بھی اس کی وہ نظریں یاد تھیں جن میں حیوانیت تھی۔ تبھی مولوی صاحب کی آواز گونجی، مشال مسعود ولد مسعود احمد، آپ کا نکاح اذلان چودھری ولد سکندر چودھری حق مہر رائج الوقت 1,00,000 روپیہ مقرر کیا گیا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ اذلان چودھری کا ہر عضو سماعت بن گیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ انکار کر دے گی۔ 1 2 3 گھڑی کی سوئی یوں ہی ٹک ٹک کے ساتھ خاموشی کا دورانیہ طویل ہونے لگا، اور ایک پل کے لیے اذلان کی دھڑکن بھی رک گئی تھی۔ اس کا دل گھڑی کی سوئی کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ اس نے سفید رنگ کے نفیس سے جوڑے میں ملبوس مشال کے جھکے سر پر ایک نظر ڈالی اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ قبول ہے کی ہلکی سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اسے اپنے سماعت پر بھی یقین نہیں آیا۔ مولوی صاحب نے دوبارہ سے وہی الفاظ دہرائے تو اب کی بار واضح سنائی دیا، قبول ہے۔ سائن کے لیے نکاح نامہ اس کے آگے رکھا گیا تو تھوڑی سی جھجک کے بعد اس نے سائن کر دیے۔ اذلان نے اس کے ہاتھ سے پین لینا چاہی تو اس نے اس کے ہاتھ میں دینے کے بجائے ٹیبل پر رکھ دیا۔
مولوی صاحب کے نکلتے ہی مشال نے سیف کے کندھے پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ اذلان مولوی صاحب اور گواہوں کو رخصت کر کے لوٹا تو وہ اس کی آواز پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اسے دیکھ کر اس نے اپنے دوپٹے کا ایک کونا اپنے چہرے کے آگے کر لیا۔ ایک جاندار مسکراہٹ نے اذلان کے ہونٹ کے کناروں کو چھوا تھا، جسے اس نے جلدی سے چھپا لیا۔ اب ہمیں اجازت ہے سیف، مجھے جلد سے جلد نکلنا ہوگا۔ مشال اگر رہنا چاہے تو رہ سکتی ہے۔ ہاں، میں بھیا آپ کے پاس ہی رہوں گی۔ اس کی بات سن کر وہ جلدی سے بولی اور سیف سے پہلے ہی بول اٹھی، اور تبھی اسے چہرہ چھپانا یاد نہ رہا۔ آنکھیں پھاڑے وہ اسے دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو جاتے کیوں نہیں، جبکہ اذلان تو کہہ کر پچھتایا تھا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے اس کا دل کیا کہ ابھی اسے وہاں سے اٹھا کر لے جائے، ساتھ اسے اپنی بیوقوفی پر غصہ بھی آیا۔ کیسے کہہ رہی ہے یہیں رہوں گی؟ ایک بار میرے ساتھ چلو، دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ نہیں اذلان، یہ تمہارے ساتھ ہی جائے گی۔ سیف کی بات سن کر اذلان نے کن اکھیوں سے مشال کی طرف دیکھا جس کا چہرہ اتر گیا تھا۔ گاڑی میں اس وقت گہری خاموشی تھی۔ وہ رخ موڑے دروازے کے ساتھ چپکی بیٹھی تھی، جبکہ اذلان ڈرائیو کرتے ہوئے گاہے بگاہے ایک نظر اس پر بھی ڈال رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی، اس نے دیکھا کہ اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ نہ جانے کتنی راتوں کا رت جگا تھا جو گاڑی میں بیٹھتے ساتھ ہی سو گئی۔ اذلان نے گاڑی کی سیٹ لمبی کی تو ایک ہاتھ سے اس کے سر کو سہارا دیا۔ اسے سیٹ پلٹا کر وہ سیدھا ہوا تو نظر اس کے گردن پر موجود تل پر گئی۔ اس کا دل بے ایمان ہوا۔ تل سے ہوتی ہوئی نظر اس کی کلائیوں میں موجود سرخ چوڑیوں پر گئی۔ اس کے ہاتھ کو ایک ہاتھ سے اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اس نے گاڑی آگے بڑھا لی۔ اس کی جس وقت آنکھ کھلی اس نے خود کو نرم گرم بستر پر پایا۔ تھوڑی دیر اپنے ارد گرد دیکھتے ہوئے پہچاننے کی کوشش کی کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ سب کچھ یاد آنے پہ وہ سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئی۔ اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو بھاری اور دوبیز پردوں کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ رات ہے یا دن۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا جو قیمتی فرنیچر سے آراستہ تھا۔ ہر چیز بہت سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ وہ بیڈ سے اتر کر باہر آئی تو یہ کسی گھر کی بالائی منزل تھی۔ سیدھے ہاتھ سے سیڑھیاں نیچے کی طرف جاتی دکھائی دی۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے آئی تو آگے لیونگ روم تھا۔ سامنے ٹی وی چل رہا تھا جس پر کوئی نیوز اینکر زور و شور سے اپنے سامنے موجود مہمانوں سے بحث و مباحثہ میں مصروف تھا۔ وہ حیران کھڑی تھی کہ نہ جانے اذلان کہاں ہے اور وہ یہاں تک کیسے آئی، یہ کس کا گھر ہے۔ تبھی ایک طرف سے اذلان ہاتھ میں کافی کا کپ تھامے آیا اور بت بنی کھڑی مشال کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اذلان، تم جاگ گئی ہو؟ وہ جو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی اپنی پشت پر اس کی آواز سن کر ہڑبڑا کر پیچھے ہوئی اور پیچھے لگے دیوار کے آئینے سے جا ٹکرائی۔ اذلان نے اپنے ہاتھ میں موجود کپ اس کی طرف بڑھایا جسے اس نے جلدی سے تھام لیا۔ اسے اس کی بہت طلب ہو رہی تھی۔ اذلان واپس مڑ گیا جبکہ وہ چلتی ہوئی جا کر عین ٹی وی کے آگے بیٹھ گئی۔ وہ خالی دماغ کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اذلان اپنے کپ اٹھائے اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا، لیکن اس نے دیکھا کہ وہ دماغی طور پر حاضر نہیں تھی۔ اس نے اس کے سامنے چٹکی بجائی تو اس نے اپنی ایزل براؤن آنکھیں اذلان کی ڈارک براؤن آنکھوں کے سامنے ٹکرائی تھیں تو اس کی آنکھوں میں لو دیتے جذبات سے مشال نے نظریں چرا لی، جبکہ اذلان چاہ کر بھی ایک پل کے لیے اسے اپنی نگاہوں اس پر سے نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ گہری خاموشی اور اس کی نگاہوں سے گھبرا کر اس نے ٹائم پوچھا۔ اذلان اس کی بے وقوفی پر مسکرایا۔ وہ جو پورے انہماک سے ٹی وی دیکھ رہی تھی اسے سامنے موجود وقت نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے بھی شاید احساس ہو گیا تھا، اس لیے اس نے دوبارہ سوال نہیں کیا۔ رات کے 10 بج رہے ہیں، مجھے اریبہ سے بات کرنی ہے۔ اذلان نے نمبر ڈائل کر کے موبائل اس کی طرف بڑھا دیا، جبکہ وہ موبائل تھامے اوپر کمرے میں چلی آئی۔ ہیلو مشال، کیسی ہو؟ اس کی آواز سن کر مشال کا دل بھر آیا، لیکن کنٹرول کرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ بھیا کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، پلیز بھیا سے بات کروا دو۔ مشی، وہ بھی سو رہے ہیں۔ اچھا چلو، میں صبح بات کر لوں گی۔ مشی، تم ٹھیک ہو نا؟ اذلان بہت اچھا ہے، اس نے ہماری بہت مدد کی ہے، وہ نہ ہوتا تو ہم کہاں جاتے۔ صحیح کہہ رہی ہو، میں نے بھی اسی لیے اس سے شادی کر لی،
نہیں تو میں مر کر بھی ایسے شخص سے کبھی شادی نہ کرتی۔ اسے کھانے کے لیے بلانے اندر آ رہے اذلان کے قدم اس کی بات پر وہیں رک گئے۔ لیکن کیوں مشی، وہ تو بہت ہینڈسم ہے، اتنے بڑے گھر کا بیٹا ہے، تمہارے گھر بھیا کا بہت اچھا دوست ہے، ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ ان پڑھ، جاہل، گوار ہے، وہاں گاؤں میں بھی ہر وقت ہاتھ میں بندوق اٹھائے کسی کی جان کا دشمن ہی بنا ہوتا تھا۔ مشی، وہ رکن پارلیمنٹ ہے۔ ہاں تو وہاں جانے کی ساری خصوصیات ہیں نا اس میں۔ تم اب زیادتی کر رہی ہو مشال۔ اریبہ کی اس وکالت سے تنگ آ کر اس نے فون کاٹ دیا، جبکہ دروازے کے باہر کھڑے اذلان نے غصہ ضبط کرتے ہوئے مٹھیاں بھینج لی تھیں۔ وہ اسے ڈھونڈتی نیچے آئی جہاں وہ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھا کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ اسے نظر اٹھا کر بھی مشال کی طرف نہیں دیکھا تھا، بس ہاتھ کے اشارے سے اسے کھانے کے لیے بولا۔ کھانے کو دیکھ کر مشال کی بھوک چمک بیٹھی تھی۔ اس نے بھی اس کے آگے رکھی پلیٹ میں بریانی ڈال دی۔ اسے شاید بھوک زیادہ لگی تھی، تبھی وہ تیز تیز ہاتھ چلانے لگی۔ اذلان اپنا کھانا ختم کر کے سینے پر ہاتھ باندھے اسے کھاتے دیکھنے لگا۔ جبکہ اس کی پلیٹ میں چاول ختم ہونے لگے تو اذلان نے پوچھے بغیر مزید چاول ڈال دیے تھے۔ اب کی بار شاید شرمندگی سے اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس کی شرمندگی بھاپتے ہوئے اذلان وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ کھانے کے بعد برتن دھو کر وہ لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر گزارنے کے بعد وہ کمرے میں آئی تو ملجکا سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اذلان بیڈ پر نیم دراز تھا۔ وہ بیڈ کے قریب کھڑی سوچنے لگی کہ کہاں سوئے۔ تبھی اسے بیڈ کی دوسری طرف ایک تکیا اور بلینکٹ نظر آیا تو وہ تکیا لے کر بالکل کونے میں لیٹ گئی۔ اذلان کی آنکھ الارم کی آواز پر کھلی۔ گھڑی اس وقت صبح کے 10 بجا رہی تھی۔ وہ اٹھنے لگا تبھی اس کی نظر اپنے سینے پر رکھے ہاتھ پر پڑی۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے پہلو میں لیٹی مشال پر ایک نظر ڈالی۔ ایک ہاتھ گال کے نیچے رکھے جبکہ دوسرا ہاتھ اذلان کے سینے پر موجود تھا۔ اذلان نے اس کے ہاتھ کو اپنی نرم گرفت میں لیا اور اس کی پشت پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اس کا لمس پا کر مشال ہلکا سا کسمسائی تو اذلان نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے سینے سے ہٹاتے ہوئے اٹھ گیا۔ یہ اس کی زندگی کی خوبصورت صبح تھی۔ پچھلے 8 ماہ سے وہ روز رات کو یہی تو خواب دیکھتا آ رہا تھا۔ وہ فریش ہو کر باہر آیا تو وہ پاؤں لٹکائے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ مشال نے بغیر شرٹ کے اذلان کو دیکھ کر نظریں جھکا لی۔ اذلان نے اس پر ایک نظر ڈالی اور وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ نیوی بلو کلر کی شرٹ نکال کر پہنی اور ہاتھ میں ایک پنک کلر کا نفیس سے کام والا جوڑا لا کر مشال کے پاس رکھ دیا اور وہیں کھڑے شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا۔ اس کی نظریں مشال کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ مشال کپڑے ہاتھ میں لے کر تیزی سے واش روم میں گھس گئی۔ وہ باہر نکلی تو وہ کوٹ پہنے ونڈو کے پاس کھڑا کسی سے فون پر گفتگو میں مصروف تھا۔ مشال ڈریسنگ کے آگے کھڑا ہو کر اپنے بال سلجھانے لگی۔ لمبے گھنے بالوں نے اس کی پشت کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اذلان بات کرتا ہوا غیر ارادی طور پر اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور آئینے میں نظر آتے اس کے عکس پر نظریں جما دی۔ مشال کے پشت سے اس کے سینے سے ٹکرا رہی تھی۔ اسے اپنے اتنا قریب دیکھ کر اس کے ہاتھ سے برش کر گیا۔ اذلان مسکرا کر تھوڑا سا آگے کو جھکا اور اس کی کان کی لو پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس کی اس حرکت پر وہ شرم سے سرخ پڑ گئی اور خود میں سمٹ گئی، جبکہ اذلان نے سیدھا ہوتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالی۔ میں آفس جا رہا ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گا، اور کمرے سے نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی مشال دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس شخص کے سامنے میری زبان کو تالے کیوں لگ جاتے ہیں؟ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا جو دگنی رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ اس کی حرکت کو یاد کر کے وہ کان کی لوؤں تک سرخ پڑ گئی تھی۔ تم سے کچھ کہنے کو تھا، بھول گیا۔ ہائے کیا بات تھی، کیا بھول گیا۔ ہو گئی سینکڑوں باتوں کی وفا، ہنس کے جب تو نے کہا میں بھول گیا۔ وہ ابھی ابھی آفس سے لوٹا تھا۔ اس کا آج آخری دن تھا آفس میں، کیونکہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کر چکی تھی اور اب نئے الیکشن ہونے تھے۔ وہ آنکھیں مودے صوفے کے پشت پر سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ اسے اپنے قریب آہٹ محسوس ہوئی تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ اس نے سر جھٹک کر دوبارہ سے سامنے نظر آتا نظارہ دیکھا، جہاں لال جوڑے میں ملبوس دونوں ہاتھوں میں بھر بھر کے چوڑیاں ڈالی گئی تھیں۔ نفاست سے دوپٹہ سر پر ٹکائے اس کی نظروں کے ارتکاز سے کنفیوز سی مشال نظریں جھکائے کھڑی تھی۔
آپ کے لیے کھانا لگاؤں؟ لگاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ ساتھ ہی کوٹ اپنی بازو پر ڈال کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور اس کے اس طرح اگنور کرنے پر اسے اپنی تیاری پھیکی سی لگی تھی۔ ازلان جانتا تھا کہ وہ اس کے لیے تیار ہوئی ہے، لیکن وہ بھی گزرے 1 سال کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس نے بھی ازلان کو بہت ستایا تھا۔ کہیں کہیں دن تو وہ اس سے بات ہی نہیں کرتی تھی، لیکن پھر اس کی توجہ اور محبت نے آہستہ آہستہ اس کے دل میں ازلان کی جگہ حاصل کر لی تھی۔ سیف بھی اب بالکل ٹھیک تھا۔ اس نے ازلان کا فلیٹ چھوڑ دیا تھا اور لاہور میں 1-2 کمروں کا گھر کرائے پہ لے لیا تھا۔ اس کی چال میں ہلکی سی لنگڑاہٹ آ گئی تھی، لیکن وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا تھا۔ ازلان کو پارٹی کی طرف سے ٹکٹ آفر کیا گیا تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا کہ وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتا ہے۔ اس کی بات کی خبر جب حویلی میں پہنچی تو حاکم علی خان اس وقت پاشا کے ساتھ اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ازلان کو قائل کر لیں گے۔ وہ اس کے سیاست میں ہونے سے بہت سے مفادات حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اب پہلے والا ازلان نہیں رہا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ لوگوں کی خدمت جاری رکھے گا، لیکن اپنے طریقے سے۔ وہ صبح سویرے اٹھ جاتا تھا۔ مشال کی صبح لیٹ ہوتی تھی، وہ نماز پڑھ کر سو جاتی تھی۔ اس وقت بھی وہ لان میں بیٹھا اخبار کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ تبھی گیٹ اوپن ہوا اور بلیک مرسیڈیز گراج میں آ کے رکی۔ گاڑی کو پہچانتے ہی وہ استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ حاکم علی خان نے بہت جوش سے ازلان کو گلے لگایا۔ تم تو حویلی کا رستہ ہی بھول گئے ہو۔ وہ خاموش ہی رہا اور ملازم کو ناشتہ لگانے کے لیے کہا۔ آپ اتنی صبح صبح کیسے آگے؟ بس تمہاری یاد کھینچ لائی ہے۔ وہ طنزیہ مسکرایا اور سر اسبات میں ہلایا۔ دادا جی، میں گاؤں گیا تھا۔ گاؤں گئے تھے؟ گاؤں تو تم پچھلے 1 سال سے نہیں آئے۔ اس نے اپنی گہری بھوری آنکھیں حاکم علی کے چہرے پر گاڑ دیں۔ دادا جی، میں گیا تھا اور راستے میں مجھے دین محمد ملا تھا زخمی حالت میں۔ آپ جانتے ہیں نا دین محمد کو؟ حاکم علی کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر لہرا گیا۔ وہ تمہیں کہاں ملا؟ وہ تو آپ کی قید میں تھا نا، تو وہ مجھے کیسے مل گیا؟ بس قدرت کے قانون ہے۔ وہ اس قید سے بھاگ نکلا اور میری گاڑی سے ٹکرا گیا، اور اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں بچپن کا ایک دھندلا سا عکس لہرا گیا، جسے اس کی باتوں نے صاف کر دیا۔ کیا قصور تھا میری ماں کا؟ یہی کہ وہ آپ کے بیٹے کی پسند تھی۔ آپ کو اس کے باطن سے پیدا ہونے والا بیٹا تو قبول تھا، لیکن وہ نہیں۔ آپ میری ماں کے قاتل ہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک درد تھا جس کا مداوع شاید ہی ممکن تھا۔ آپ نے اس دائی کو کتنے پیسے دیے تھے؟ حاکم علی جھکے سر سے بیٹھا رہا۔ کھانا کھا کر جائیے گا، یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جاتے جاتے واپس پلٹا۔ آپ کو ایک بات تو بتانا میں بھول گیا، میں نے شادی کر لی ہے، مشال منصور سے، میرے ماموں کی بیٹی دین محمد کی پوتی سے۔ تاریخ پھر سے دہرائی گئی، لیکن اس بار آپ کے سامنے سکندر حاکم علی نہیں بلکہ ازلان سکندر چودھری ہے، اور میں اپنی فیملی کی حفاظت کرنا جانتا ہوں، اور ہاں، میں آپ کے ساتھ ہی رہا ہوں، آپ کے ہر اگلے قدم پر میری نظر ہوگی۔ لیکن اس سب کے باوجود مجھے آپ کی عزت بہت پیاری ہے۔ میں اپنی بیوی کو نہیں بتا سکا کہ میرا اس سے کوئی اور رشتہ بھی ہے۔ وہ بس اتنا ہی جانتی ہے کہ میں نے اسے ترس کھا کر شادی کی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ میں تو اس کا مداوع کر رہا ہوں، اپنوں کے کیے گئے مظالم کا۔ آپ نے ایک غلطی دوبارہ کیسے کرنے کی کوشش کی دادا جی؟ آپ نے اس لڑکی کو بھی مارنا چاہا جو میری زندگی ہے؟ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں اور اندر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ونڈو میں کھڑی یہ سب سنتی مشال نے اپنے ہاتھ دل پر رکھ لیا۔ وہ تو شوق میں تھی سب کچھ جان کر۔ اسے وہ رات یاد آ رہی تھی جب وہ گاؤں سے لوٹا تھا، گرج چمک کے ساتھ بارش جا رہی تھی۔ مشال نے اسے اسٹڈی کی طرف جاتے دیکھا تو اس کے پیچھے چل دی، کیونکہ وہ تو کہہ کر گیا تھا کہ وہ 2-3 دن کے لیے جا رہا ہے اور جلد واپس نہیں لوٹے گا۔ وہ جس وقت اسٹڈی میں داخل ہوئی وہاں موجود ہر چیز تہس نہس ہو چکی تھی۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو ایک بھاری فائل اڑتی ہوئی مشال کے سر پر آ لگی۔ مشال کے منہ سے ایک بلند چیخ برآمد ہوئی تو اسلان نے اس کی سمت دیکھا اور اپنی لال آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔
اسے ڈر کے وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور اگلے دن ناشتے پر وہ نارمل تھا۔ ناشتے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے آیا اور سر پر موجود ہلکے سے زخم کو غور سے دیکھنے لگا اور بینڈیج کر کے بغیر کچھ کہے آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ حاکم علی بغیر کچھ کہے واپس لوٹ گئے تھے۔ اپنے کمرے سے دیکھتے اذلان کے دل کو کچھ ہوا تھا، جو بھی ہوا، لیکن وہ اس کے دادا جی تھے، انہوں نے بہت لاڈ سے اسے پالا تھا۔ جس وقت وہ گاڑی میں بیٹھنے لگے اس وقت دوڑتی ہوئی مشال ان کے پاس پہنچی۔ دادا جی کھانا کھا کر جائیے گا۔ حاکم علی نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ سدا سہاگن رہو پتر، ان کی آواز میں آنسو کی نمی تھی۔ میں اذلان سے ملنے آیا تھا، واپس آؤں گا تمہاری بیزان کو لے کر اور گاڑی میں بیٹھ کے۔ مشال کی زندگی میں اذلان چودھری بہت اونچے مقام پر بیٹھا تھا، جسے شادی کے آغاز میں وہ بہت مایوسیوں میں گری ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہی اس کے رب کا فیصلہ ہے اور بے شک وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آج مسلسل تیسرا دن تھا، وہ کھانے پر اس کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ وہ تھا کہ گھر ہی نہیں آ رہا تھا۔ رات کے تک گھر لوٹتا اور پھر صبح سویرے نکل جاتا۔ آج بھی مشال مایوس ہو کر کھانا سمیٹ کر کمرے میں آ گئی۔ وہ نماز پڑھ کر سونے کے لیے لیٹی تو نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک ریلا سا نکلا۔ جب تک وہ اس کے قریب آنا چاہتا تھا وہ اس سے دور بھاگتی رہی، اور اب جب وہ اس کے پاس آنا چاہتی ہے تو وہ اس سے بھاگ رہا ہے۔ صبح مشال کی آنکھ کھلی تو اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اس نے دیکھا تو وہ اذلان چودھری کی باہوں کی گرفت میں تھی۔ وہ تیزی سے پیچھے ہوئی، تھوڑی دیر اپنی سانس بحال کی اور پھر اٹھنے سے پہلے وہ اذلان کی طرف جھکی اور اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھ دیے۔ وہ پیچھے ہوئی تو اذلان نے آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ مشال شرمندہ ہوئی اور تیزی سے بیڈ سے نیچے اترنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی اس کا بازو اذلان کی گرفت میں تھا۔ میڈم، ایسے چوری چھپ کے سب کرنے کی ضرورت نہیں، ہم سے زیادہ آپ کا حق ہے۔ اس کی بات پر وہ سرشاری سے کھلکھلا کر ہنستی تھی، جبکہ اذلان چودھری اس کی ہنسی میں کہیں کھو سا گیا تھا۔ ختم شد۔